السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، اور رمضان چل رہے ہیں آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے، تو اس حساب سے میں ناول لے کے آتی ہوں تاکہ زیادہ لونگ بھی نہ ہو اور اس طرح کے ہوں کہ رمضان میں پڑھے جا سکیں۔ تو یہ ناول مجھے اچھا لگا تھا، نام سے تو اچھا لگا۔ میں آپ لوگوں کو نام بتا دیتی ہوں، جو لکھا ہوا ریٹن میں نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ اس ناول کا نام ہے ایکس منگیتر۔ اس کی جو رائٹر ہیں وہ آپ لوگوں کو میں لاسٹ پہ بتا دوں گی اس کی رائٹر کون سی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک لفٹ کے منظر سے، جب کیلیفورنیا جیسے شوخ و چنچل شہر میں رات کا سما تھا۔ وہ ہاتھ میں فون پر نیوز اپڈیٹ سنتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا، نظریں ہنوز فون پر مرکوز تھی، جیسے آج نہ سنی تو قیامت آ جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب لفٹ میں موجود لمبی سیاہ فراک پہنے ہوئے حیا نے اسے دیکھ کر آنکھیں غصے سے اس کے چہرے پر مرکوز کر لی تھی۔ وہ بھی سیاہ فارمل ڈریس میں ملبوس تھا، ہاتھ میں بیش قیمتی چمکتی گھڑی میں ایک نظر وقت دیکھنے کے لیے نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تو لفٹ کے چمچماتے دروازے پر اپنی گھڑی کی چمک نظر آئی، اور پھر اپنے ساتھ اس دوشیزہ کا عکس جس کی لمبی فراک پر بے جا لال گلاب کے پھول بکھرے تھے، جن کا عکس چمچماتے دروازے پر کسی بکھرے لال رنگ کی طرح دکھتا تھا۔ انتظامیہ کافی اچھی ہے، لوگوں کو پہچاننے کے لیے پیچھے مڑنے کی زحمت ہی نہیں پڑتی، دھیمی سرگوشی نما لہجے میں کہتا وہ آخر میں اتباع دینے والی مسکراہٹ چہرے پر بکھیر گیا تھا۔ اب ہم کوئی عام تو ہیں نہیں جو لوگ پہچان نہ سکیں، دیکھ لو لوگ عکس سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ اس نے بھی ایک ادا سے اپنے آگے آئے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حیا جواب دیے بغیر رہ سکے، اور وہ بھی سنان کو۔ کبھی نہیں، چڑیلوں کو دور سے ہی پہچانا پڑتا ہے، ان کو سامنے سے دیکھنے کا خطرہ کون مول لے گا۔ سنان نے فون بند کرتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک گہرا سانس بھرا، جیسے یہ بول کر اس نے بہت سکون پایا ہو، لیکن حیا کے تو دماغ پر جا لگی تھی۔ تمہیں کہا کس نے ہے کہ منہ اٹھا کر کسی بھی چڑیل کے ساتھ چلتے بنو؟ کیوں آئے ہو اس ہوٹل میں؟ اس نے سنان کے کان پر غالباً چیختے ہوئے بولا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنا کان سے سہلانے پر مجبور ہو گیا۔ مطلب تم نے مان لیا نا کہ تم چڑیل ہو؟ اس کی جانب پورے مکالمے میں پہلی بار دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائے بولا تھا، جس پر حیا نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے آنکھیں زور سے میچی اور دانت پیستے ہوئے چیخی تھی، اور پھر غصے سے اس کی جانب دیکھتے پیر پٹکتے باہر نکل گئی، کیونکہ ان لوگوں نے بس پہلے فلور تک ہی جانا تھا۔ اور جب حیا کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ بچے تو وہ آخر میں چیخ کر اس جگہ سے نکل پڑتی ہے۔ وہ بھی ہنسی دبائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا تھا، لیکن سامنے دیکھ دونوں رک گئے تھے۔ یہ تو کپلز کے لیے ہے، سنان نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جو سامنے کا منظر عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے، لگتا ہے پورا کا پورا کیلیفورنیا اٹھ کر ہوٹل میں آ گیا ہو۔ یہاں تو بیٹھنے تک کی بھی جگہ نہیں ہے، اور انکل نے 20 منٹ بعد آنے کا کہا ہے۔ حیا نے پریشانی سے کہا، اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کی سنسان سڑکوں پر بیگ لٹکائے گھوم رہی تھی، کوئی ٹیکسی تک نہ ملی، پھر آخر یہاں تک پہنچی تھی، اور اب کسی اور ہوٹل میں قیام اب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک سونامی کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے ہر ایک کو مطلع کیا جا رہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں پر رک جائے۔ سنان اور حیا کزنز تھے، اور کیلیفورنیا میں واقع خوبصورت ہوٹل سمیت ریسٹورانٹ ان کے ایک انکل کا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت دونوں اس ہوٹل میں ہی آن پڑے تھے۔ ان کے انکل نے جو کہا تھا۔ حیا اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں نکلی تھی، جبکہ سنان اپنی بزنس ٹرپ پر۔ اور یوں ایک حسین میرا مطلب ہے، ان دونوں کے مطابق ایک برا سا اتفاق رونما ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں آ گئے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہاں بیٹھ سکتی ہو، اتنی تو جگہ بنا ہی سکتا ہوں۔ سنان کی آواز پر پیچھے پلٹی ہوئی ایک آخری بچی ہوئی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حیا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں یہ صوفہ پہلے کیوں نہ دیکھ سکی؟ شیٹ اپنی نظروں کو کوستی وہ من ہی من میں بول رہی تھی۔ لفٹ سے ہڑبڑاہٹ میں نکلنے کے باعث وہ پورے حال میں باقی آخری صوفے کو نہ دیکھ سکی۔ مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے لوگوں سے احسان لینے کا، ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئی تھی اور ہاتھ باندھ کر وہیں کھڑی ہوگی۔ سنان نے ابرو چکا کے اسے دیکھا تھا۔ اب تک اس کا ایٹیٹیوڈ کم نہیں ہوا، دل میں سوچا۔ سونامی کے خدشات بہت زیادہ تھے، تب ہی آس پاس کے سب لوگ، سیاح اور جو یہاں پر تھا، سب بھی ہوٹل میں آ گئے تھے۔ نیوز اور موسمیات کے مطابق کم از کم صبح تک سب کو کسی خطرے سے پاک جگہ پر ٹھہرنے کو کہا گیا تھا۔ سنان نے آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں، سب طرف گہما گہمی تھی، سرگوشیاں اور لوگوں کا شور تھا۔ تبھی سامنے سے ایک لڑکی چلتی ہوئی شاید اس کی جانب ہی آنے لگی۔ سنان نے اس ویٹرس
فراق پہنی لڑکی کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر نظریں حیا کی جانب کی، اور پھر حیا سے نظریں ملاتے مسکرا کر واپس اسی کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ لڑکی یقیناً اس خالی جگہ کو پور کرنے ہی آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں کیوں خوشی کے غبارے پھوڑنے لگے؟ اس نے سنان کی ہنسی دیکھتے ہوئے سوچا اور اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو فوراً سمجھ گئی، حیا چھوڑ دے ضد، نہیں تو یہ جگہ بھی جائے گی۔ ہنسنا دیکھو مکھی جوس انسان کا۔ دن میں کہتی وہ کبھی لڑکی کو آتے ہوئے دیکھے تو کبھی سنان کو، نئی مسکراہٹ لیے اپنے فون پر جھکے دیکھ رہی تھی۔ حیا بیٹھ جا حیا، ہاں۔ اور پھر حیا کسی اڑن تشتری کی طرح فوراً سنان کے پاس دب کی آواز کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ آرام سے، تمہاری یہ سختی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ صوفہ تو بالکل بھی نہیں۔ سنان ہلکا تیور چڑھائے ہوئے بولا، اور پھر اس لڑکی کو دیکھا جو سیدھا ریسیپشن پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ملازم تھی یہاں کی ہے، یعنی اس بار بھی نظروں کا زاویہ سنان کے ساتھ ملا کر دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا تھا، جبکہ یہاں سنان نے لب دباتے ہوئے اپنی ہنسی روکی تھی۔ ویسے تم تو ابھی تک احسان نہیں لینا چاہ رہی تھی نا کوئی؟ تو اب سنان کی بات پر اس نے منہ بنائے رخ پھیر لیا تھا۔ ہر وقت جواب دینے کا شوق نہیں مجھے، اس کی آواز پر سنان نے ابرو اچکائے اور ہونٹوں کو واہ کہنے کے انداز میں کھولا، پھر آنکھیں مٹکا کر فون میں لگ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کیا بحث کرتا؟ وہ بھی منہ بنائے چہرہ پھیر گئی تھی۔ تقریباً 2 منٹ گزرے کہ یہاں وہاں دیکھتی حیا کا فون کسی روتے بچے کی طرح بج اٹھا تھا۔ کسی کی کال آئی تھی، جیسے دیکھتے ہی اس نے تیوری چڑھائی تھی۔ بیک وقت سنان نے بھی اپنا گرتا ہوا فون سنبھالا تھا۔ کال کیوں کی ہے مجھے؟ حیا اس کی جانب مڑ کر تنگ کر بولی تھی۔ فون سلپ ہو گیا، ورنہ کوئی شوق نہیں تھا مجھے کال کرنے کا۔ سنان نے بھی اسی کی طرح کہتے ہوئے واپس اپنے 5 سال پرانے فون کو دیکھا تھا۔ شکر ہے بچ گیا۔ ذرا دھیان سے پکڑو، یہ نہ ہو کہ ڈی پی دیکھ کر تمہارا دل بھی واپس یہیں سلپ ہو جائے۔ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے سر تاثر سے ہلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اف کتنی سنان نے لب کھولے، میں نے تو کہا تھا ڈی پی سے بچ کے رہنا، اب ہوگی نا مصیبت۔ سنان کی بات کاٹتے ہوئے ایک انداز سے کہہ رہی تھی، جبکہ مسکراتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں کی لٹوں میں تھا۔ اف کتنی خوش فہمی ہو گئی ہے تمہیں؟ حیا اس کے قریب ہو کر وہ چبا کر بولا تھا، اور اب کی جلا دینے والی مسکراہٹ سنان کی تھی۔ حیا غصے سے بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے سے ان کے انکل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ سنان بھی ہنسی روکتے ہوئے کوٹ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ان دونوں پر ایک بم پھوٹا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں تو گھر کے بچے ہو نا، ایک ہی روم خالی ہے، یہ لو چابی، دونوں ایڈجسٹ کر لو، ایک رات کی بات ہے۔ حیا کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ میں چلتا ہوں، بہت کام دیکھنے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں کہنا۔ اوکے۔ مسکراتے ہوئے انکل واسی واپس چلے گئے تھے۔ پھر ساتھ میں کھڑی اسٹاف کی لڑکی نے ان کے آگے چابی بڑھائی، جسے حیا نے شکار سمجھ کر بھوکی شیرنی کی طرح چپڑ لیا تھا۔ ویسے آپ دونوں ایک دوسرے کے ہیں کون؟ میاں بیوی ہیں۔ لڑکی کی بات پر دونوں نے اسے چیخ کر کہا، نہیں بولا، اور پھر رخ پھیر کر لب کھولے تھے۔ میرا ایکس منگیتر ہے، خالہ کی بیٹی ہے۔ دوبارہ ایک زبان بولنے پر چونک کر واپس ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور پھر یکسوئی سے اس لڑکی کو دیکھ کر زبان کھولی تھی۔ خالہ کا بیٹا ہے؟ ہاں، میری ایکس منگیتر۔ سنان نے اس کی جانب اب غصے سے دیکھا تھا۔ حیا بھی پیر پر رکھتی بھاگ گئی تھی، جبکہ اسٹاف گرل ہنسی روکتے ہوئے واپس کاؤنٹر پر چلی گئی تھی۔ وہ میرا روم بھی ہے، تم اکیلے قبضہ نہیں کر سکتے چڑیل حیا۔ پیچھے سنان کی آواز اسے کانوں میں زور سے لگی تھی، لیکن وہ رکی نہیں تھی اور چابی پر لکھے نمبر کو دیکھ کر کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ مگر بیڈ میرا ہے، سو مجھے سونا ہے، تم حکم نہیں چلا سکتے۔ سنان منہ بنا کر کہتے ہوئے اس کا نام بگاڑ چکی تھی، اور پھر تیز سے کمرے کی طرف لگ بھگ اٹھتے ہوئے وہ بھاگی تھی۔ کمرے میں پہنچتے اس نے کندھے پر کب سے لٹکا ہوا بیگ بیڈ پر ڈالا تھا، اور پھر دروازے کی جانب رخ موڑے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئی تھی۔ حیا یہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے، اور تمہیں تو ویسے بھی صوفہ پر سونے کا کتنا شوق تھا۔ سنان نے اندر آ کر اسے یوں ملکہ کی طرح بیٹھا دیکھا تو انگلی اٹھا کر کہتا ہوئے اسے ایموشنل ہو گیا تھا، اف اسے تو صوفہ پر سونے کی بالکل عادت نہیں ہے۔ تھا شوق تھا، اب نہیں ہے مسٹر سنسان۔ وہ بازوؤں کو سینے پر لپیٹتے مسکراتے اسے غصہ دلا گئی تھی۔ میں انکل کو بتانے جا رہا ہوں۔ انکل کو کیا بولو گے؟ یہ بتاؤ گے کہ ہماری شادی ختم ہو گئی ہے اور اب میں اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا؟ دیکھو، تم سوچ لو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جوڑنے کا سوچ لیں۔ اس نے سنجیدگی سے مسکراہٹ لیے کہا، آنکھوں میں جو چمک تھا وہ کچھ اور جو شاید سنان دیکھ چکا تھا۔ لیکن خیر، تم خود بھی یہی چاہتے ہو نا؟ آخر میں وہ بے اختیار سر ہلاتے ہوئے ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہنسی نہیں تھی، وہ طنز تھا جسے سنان نے بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اب بھی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، دماغ تو
ہے نہیں सोचने की صلاहियत कैसे इस्तेमाल करती। वो बड़बड़ाता हुआ वहीं पास रखे सोफे पर बैठ गया था। बिखरे बालों से ढके माथे पर सलवटें उभर गई थी। हया ने सांस भरी और अपना बैग उठाया वॉशरूम में चल दी थी। इसे मजीद सनान के सामने रुकने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, जबकि कमरे का माहौल आलूदा हो चुका था। वो दोनों जो अब तक लड़ रहे थे, अब दोनों की जान से खामोशी हो गई थी। बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, इतनी ज़ोर से जैसे वो दरवाज़ा बंद नहीं कर रही थी बल्कि सनान पर गुस्सा उतार रही थी। वह सर झटक कर रह गया था, कन में पट्टी मसलते हुए सोफे की पुश्त से टेक लगाए वो आंखें मूंद गया था। 2 महीने पहले की तो बात है, सब कितने खुश थे, वो दोनों कितने खुश थे एक साथ। बचपन से जिस दिन का इसने इंतज़ार किया था वो आ गया था। हया और वो एक साथ होने जा रहे थे, लेकिन फिर ये कोई 2 महीने पहले की बात थी, जब वो अपनी खाला के घर आई थी, लेकिन सनान को बताए बगैर। अब इसके कमरे में यूँ अचानक जाकर इसने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। बहुत खूब मिस्टर सनान, मतलब शक बिल्कुल ठीक था। तुम वाकई मुझसे उकता चुके हो ना? हाँ बोलो। वो बाकायदा तालियां बजाते हुए इस तक आई थी। सनान खुद को संभालते हुए सीधा हुआ था। साथ में रिमशा, वासिफ अंकल की बेटी, भी सीधी होकर खड़ी हुई थी। हया के पास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम से मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। इसके करीब आते ही हाथ उठाकर नम आंखों से रिमशा को रोका था। इतना भी गुस्सा किया? मैंने कहा जाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती है, या चिल्ला पड़ी थी। आंखों से आंसू टूट कर फिसलने लगे थे। सनान सर में हाथ फेरता बेड पर जाकर बैठ गया था। वो इसे कैसे समझाएगा? अजीब हो भाई, आंसू ऐसे जारी हुए हैं जैसे तुम्हारा शोहर हो। वो हया पर तंज कर गई थी और सनान सिर्फ देखता रह गया। ये देख आंखों से बाकी आंसू भी जारी हो गए थे। तुमने इसे कुछ कहा नहीं सनान? हया ने खालीपन लिए सनान से असलस वार किया था। यकीन नहीं आ रहा था वो कैसे चुप रह सकता है। इसने क्यों कुछ नहीं कहा? आखिर क्यों? तुम इस वक्त गुस्से में हो हया, और गुस्से में इंसान कुछ भी समझने से कासिर होता है। रही बात इसकी, तो वो सनान खड़ा हुआ और हया को बाजू से पकड़ कर बेड पर अपनी जगह पर बिठाया, फिर इसके सामने पंजों के बल बैठा। वो तो आंखें मीचे बस आंसू को पी रही थी। तुम इतना पोजेसिव क्यों हो रही हो? मेरा सिर पे पैर फिसला था तो वो जाए। ओ प्लीज़ सनान, प्लीज़ अपने जाली फ़लसफ़े अपने पास रखो। मुझे क्या बोलकर गई है, सुना नहीं क्या तुमने? सनान के हाथ झटकते हुए वो अपने चेहरे से आंसू साफ करती हुई बोली थी। तुम जानती हो ना इसकी नेचर, वो बाहिर पली बड़ी है, वहाँ तो क्या कुछ नहीं होता। और तुम्हारे एक गलतफहमी पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करते देख, वो यूं ही। वाह ग्रेट, मेरी ज़रा सी गलतफहमी। ये गलतफहमी नहीं है सनान, आंखों देखा सच है। तुम तो किसी को कमरे में आने की इजाज़त नहीं देते ना, तो फिर वो कैसे आई? हाँ, वो कैसे आ गई? वो बेयकीनी लिए मुड़ते आंसू को रोक रही थी। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था वो जो इसने देखा था। वो तो किसी की नज़र भी सनान पर बर्दाश्त नहीं करती थी। हया, मेरा पैर फिसला था, बस तुम्हारे आने की टाइमिंग गलत थी यार। अब तुम बात को गलत रंग दे रही हो। अच्छा, मेरी टाइमिंग गलत थी? वो एक पल ठहरी और फिर तंजिया मुस्कुराते हुए आंसू से लबरेज चेहरा साफ किया था। सही कह रहे हो, मेरी टाइमिंग ना, दरअसल मेरी टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी। तभी अपनी आंखों से सब देख लिया, वरना मेरी आंखों पर से तो तुम्हारे प्यार की पट्टी ही नहीं उतरती। और तुम यूं ही पीठ पीछे आंखों में धूल। जस्ट शट अप है, जस्ट शट अप। इतना भी क्या रिएक्ट करना? जब मैं कह रहा हूँ कि पैर फिसला था तो वो सब हुआ, तभी तुम आ गई। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आदत है हर छोटी छोटी बातों का पतंगर बनाने की। पहले भी जब वो स्टेज पर पास बैठ गई थी तब भी तुमने इतना ही हंगामा किया था। अरे तुम चलो भाड़ में डालो दुनिया को, लेकिन तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? वो शलसी सनान को देख रही थी, बेयकीनी से तकते जा रही थी, जबकि आंसू की रवानगी में इजाफा हुआ था। मैं हर बात का बतंगर बनाती हूँ, खाली खाली आंखों से देखते हुए वो रोते हुए हंसती थी, फिर मुड़कर बालों में हाथ बसाए यही सतत आने लगी थी। मैं बातों का बतंगर बनाती हूँ। मुंह पर हाथ रखे वो इसकी जाने पलटी, जिसे इस वक्त उस पर समझ नहीं आ रहा था। हया का गुस्सा कम करने की बजाय बढ़ा चुका था। वो तो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। हया मेरी शीज़ू का सनान ने इस बार अपने आप पर काबू पाते हुए इसे समझाना चाहा, मगर हया ने एक बार फिर इसका हाथ झटक दिया था। नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी पसंद ना था ना कि कोई भी लड़की तुम्हारे पास तक आए, तक ना बैठे, भले से वो कोई कज़न ही क्यों ना हो। तुम बेवजह बात भी नहीं करते किसी से। तुम्हें तो बुरा लगता था ना कोई तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया। और अब हया मेरी बात सुनो। वो कुछ समझना नहीं चाह रही थी। वो गुस्से में भी नहीं थी, वो बेयकीनी की कैफियत में थी। इसे शौक लगा था इसका सनान बदल चुका था। नहीं, दूर रहो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो सनान, तुम बदल गए हो। और जैसे तुम ओवर पॉजेसिवनेस कह रहे हो ना, ये भी तुम्हारी दी हुई है, मैं खुद से नहीं हो रही। अगर तुम यूँ बदल जाओगे तो मुझे रिमशा की हरकतें कुछ नहीं लगेगी, तो मैं भी यूँ ही रिएक्ट करूँगी ना, क्योंकि तुम ऐसे नहीं थे। वो आखिरी जुमले पर एक बार फिर बुरी तरह से रो दी थी और नीचे मुँह घुटनों में छुपाए बैठ गई थी। है तो मैं कैसे समझाऊँ? वो खुद आई थी, मैंने नहीं बुलाया था इसे। और तो चलो आ भी गई तो कोई मसला नहीं, कज़न ही तो है। बाकी जो कुछ इसकी बात पर वो भीगी आंखों से देखते झटके से उठ खड़ी हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कज़न ही तो है, और कज़न के पास तो सारे हक होते हैं ना। जिससे दिल चाहे वैसे हाथों में हाथ डालकर पूरे हाल में घूमे। वहाँ मंगनी हमारी और तस्वीरें वो घुस घुस कर ले रही है, ऊपर से बेहोशी का नाटक करके
करे चीप इंसान, यहाँ मंगेतर मेरा और कमरे में वो है। हया चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ और ना निकले तुम्हारे मुँह से। वो मज़ीद भी कुछ कहती मगर सना ने इसे ताकत से पकड़कर झंझोर डाला था जिससे वो सकते में आ गई थी। सनान की आवाज़ पहली बार इस तरह निकली थी कि वो इसकी धार से सहम गई थी। रोने के साथ साथ हिचकियाँ बंद की थी। मुझे लगता था कि हया बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है, आगे भी करेगी। मेरी अब जा भी ऐसी है, आए दिन बाहर जाना पड़ता है और बाहर तो तरह तरह के लोग और इस रिमशा से ज़्यादा बेहया लड़कियाँ होती हैं, लेकिन हमें सबसे डील करनी है ना। अब अगर तुम हर छोटी-छोटी बातों को पकड़ कर इतना हंगामा करोगी, तुम्हारा रिश्ता खोखला हो जाएगा हया। तुम्हें कम से कम मुझ पर भरोसा तो करना चाहिए ना। और अगर मैं भी तुम्हारी तरह यूँ हर बात को पकड़ कर बैठ जाऊँ तो याद रखो तुमसे ज़्यादा जवाब है मेरे पास लड़ने के लिए, अंधा नहीं हूँ मैं। वो आखिर कब तक चुप रहता, बिल आखिर ज़ुबान फिसली गई थी। यानी नफ़ी में सर हिलाया था। अच्छा तो तुम इस रिमशा की बातों पर यकीन करोगे? वो झूठी है। अच्छा वो झूठी होगी, अपने पर आई तो झूठी। हालांकि सबको मालूम कि खालू तुम्हारी शादी सली से करवाना चाहते थे और वो भी तुम्हें पसंद करता है। अब ये तो झूठ नहीं है ना, मगर तुमने मुझसे सब छुपाया। अगर दिल में खोट ना हो तो कुछ छुपाया नहीं जाता। हया इसकी बस हो चुकी थी। वो हया को जितना समझा सकता था समझा चुका था, और चूंकि अब मुंह खुल चुका था वो भी चुप नहीं हो सकता था। शिकवे करने का हक सिर्फ एक को तो नहीं। मुझे तो खुद नहीं मालूम था। सना ने इसकी चलती ज़ुबान को सना ने अपनी शहादत की उंगली से दिखाकर रोका था। बस मैंने अपनी सफाई जितनी देनी थी दे दी, जो कहना था कह दिया। अब तुम जाओ यहाँ से। आंखों पर पट्टी की बात करती हो, तुम्हारे नहीं शायद मेरी बंदी है। वो जज्बाती हो चुका था। इसके भीगे लहजे में कहते वो रुख मोड़ गया था। वो मजीद कुछ नहीं कह सकता था। सब कुछ इस रिमशा की वजह से हुआ है और कसूरवार मुझे ठहरा दिया हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हो सनान। हया ने बेख्तियार उंगली में पहनी अंगूठी बेदर्दी से निकाल कर बिलखते बच्चे की तरह बेड पर फेंकी थी। सनान को ये उम्मीद ना थी इसे। इस बार वो शॉर्ट सा देखने लगा है। अंगूठी पहन कर चली गई थी। इसने निगाह उठाई तो देखा वो भीगे चेहरे को बेदर्दी से पहुँचते नीचे फर्श से अपना बैग उठा रही थी। फिर गमों गुस्से से एक आखिरी बार इस पर नज़र डालते वहाँ से चली गई। नीचे सब ने इसे बहुत रोका मगर कुछ भी बोले बगैर वो चली गई थी। और आखिर वो बोलती भी क्या, किसका होने वाला शौहर। सना ने नम आंखों से वो हीरे की अंगूठी उठाई और वहीं बैठ गया था। आंखों के सामने बीते लम्हे किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। उनका बचपन से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बावजूद साथ साथ रहना, एक दूसरे की डाल बनकर वक्त गुजरते दोस्ती का मोहब्बत में बदलना, फिर सबकी रजामंदी से इनकी शादी तय पाना। मगर अब जो हो रहा था, जो हो चुका था, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। क्या इतना कमज़ोर रिश्ता था जो यूँ टूट रहा था। इसने इस लफ्ज़ टूटने पर आंखें खोली और अंगूठी को मजबूती से पकड़ लिया। टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं सकता, कभी नहीं। मैं मना लूँगा। हाँ, मैं मना लूँगा। आंखें साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाते एक बार फिर अपने रिश्ते के लिए खड़ा हो गया था। हया ना समझ है तो क्या हुआ, मैं समझा लूँगा कुछ दिन बाद। हाँ, कुछ दिन बाद जाकर मना लूँगा, तब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा इसका। वो हमेशा की तरह इस बार भी इरादा कर चुका था। वो मनाएगा और इसकी हया मान जाएगी, इसे पूरा यकीन था। वो घर पर आई तो देखा वासिफ अंकल इनके घर पर ही आए हुए थे। ड्राइंग रूम के पास से आवाज़ें सुनती हुआ दबे पाँव पर चली गई। वो लोग शायद तब भी यहाँ आए थे जब इसकी और सनान की लड़ाई हुई थी। अगर रिमशा ने कुछ बता दिया तो। वो कमरे में आते दरवाजे से बंद करके बेड पर जाकर लेट गई थी। आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे और अब की बात शिद्दत ज़्यादा थी, इसलिए कि वो अकेली थी। सनान क्यों किया तुमने ऐसा? मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बगैर? वो रोते हुए आंखें मीचे तकिया हाथों से दबोचे हिचकोले लेते हुए बोल रही थी। सारा बदन हौले हौले लरस रहा था। अब की बार सब ना मुँह तकिए में छुपा लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वह जाकर भी कोई भी इसकी बात सुने। इन दोनों ने आज तक अपने दरमियान होने वाली लड़ाई झगड़े और बातों का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, दोनों खुद ही मिलकर हल करते थे। मेरी मोहब्बत भी भूल गए थे क्या? इसने भीगी आंखों से अपने हाथ की खाली उंगली देखी थी, जहाँ अब कोई अंगूठी ना थी, बस एक धुंधला सा निशान था, बस एक याद के जैसे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी के साथ हमारा रिश्ता एक याद में नहीं बदल सकता। अपने ही हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए इस अंगूठी को महसूस कर रही थी, जो इसके हाथ में थी तो नहीं, मगर वैसे वापस ले आएगी। वो यूं ही बेड पर पड़े पड़े सो गए थे जब दरवाज़ा खड़खड़ाने की आवाज़ पर वो चौंक कर गुनगुनाती से बाहर आई। कौन? इसके बोलने पर मुलाजमा ने अंदर को सर निकाला था। वो बेगम साहिबा कह रही हैं वासिफ अंकल आए हैं, इनकी बेटी भी आई है, आप आकर मिल लें, शाम की फ़्लाइट है इनकी वापसी की। ठीक है तुम जाओ। उसने अपनी जान छुड़वाई, तेज़ से वॉशरूम में जा घुसी थी। मुँह धोते हुए इसने खुद को रोने से चुप रहने पर बहुत कंट्रोल किया था। वो नीचे किसी को भी एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि कुछ हुआ है। हालत दुरुस्त करते हुए जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो इसकी हस्ती को देख पहले तो चौंक गई थी और फिर बेतहाशा गुस्सा लिए एकदम इसकी जानें बढ़ी थी। क्यों आई हो यहाँ? हिम्मत कैसे हुई ये इतना सब कुछ करने के बाद मेरे कमरे में आने की? हाँ, वो गुस्से से बड़े लहजे में गोया हुई थी। रिमशा से यूं बिलबिलाता देख डटाई से मुस्कुराई थी। वैसे बहुत दुख होता है। अच्छी अच्छी भली हो तुम, मतलब शक्ल सूरत में भी कम नहीं हो। और शोहर? सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है होने वाला शोहर। अभी से ही वो मुस्कुराते जुमला अधूरा छोड़कर है
کے اندر جلتی آگ کو مزید بڑھا گئی تھی۔ حیا سے برداشت نہ ہوا، بے اختیار اس کی جانب بڑھی، لیکن ہاتھ اٹھ سکتا تھا اور پلیز مجھ پر اپنا غصہ بالکل بھی نہ اتارو، سچ ہی تو کہا ہے میں نے۔ نہیں مطلب تم نے دیکھا تھا نا کمرے میں آ کر؟ ہاں، رمشا نے ہاتھ اٹھائے اسے وہیں روکا جبکہ وہ ہوا میں اٹھے ہاتھ کو ضبط کرتی مٹھی بدل گئی تھی۔ تم یہاں سے ابھی کبھی دفعہ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ چبا چبا کر بولی۔ رمشا نے اپنی ہنسی روکی اور سانس بھر کر ایک ادا سے لہراتے ڈائی شدہ بال کندھے سے پیچھے کیے تھے۔ پاکستانی سچا کامیڈی ڈرامہ، ہاں ہاں۔ وہ حیا پر نظریں جمائے دھیرے سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ اس کی ہنسی اس وقت حیا کو اپنے منہ پر تماچے جیسی لگی تھی۔ وہ غصے سے چیخی، اپنے کندھے پر ڈالا دوپٹہ نوچ کے دور بیڈ پر پھینکا تھا۔ رمشا جیسے لوگ نہ خود سکون سے رہتے ہیں نہ وہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے ہیں، لیکن سنان نے بھی تو حد کر دی تھی۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کیے نیچے بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوائیں بھی اسے محسوس نہ ہوئی تھی۔ خوشگوار موسم نے بھی سارا اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں ہار مان لی تھی۔ واصف صاحب اور رمشا جا چکے تھے۔ آسیہ بیگم حیا کی امی کو رمشا نے مزید بڑھا چڑھا کر ان دونوں کے درمیان ہوئی لڑائی پہلے ہی بتا دی تھی، اور اب وہ اس وقت لانچ میں بیٹھی شاہنواز صاحب سے یہی ذکر کر رہی تھی۔ مطلب پھر سے ہوئی ہے لڑائی اور حیا نے رشتہ توڑ دیا کیا؟ انہوں نے اخبار کو نیچے جھکائے تفتیش کے ساتھ پوچھا تھا۔ آپ کی سوئی رشتے کے ٹوٹنے پر ہی کیوں اٹکی رہتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے شاہنواز، وہ سر ہلاتے تعصب سے بولی تھی۔ لاؤنج کا گیٹ آدھا بند تو اور آدھا کھلا تھا۔ سنان بھی اسی وقت آیا تھا حیا کو منانے، مگر لفظ ٹوٹنے پر اس کے قدموں میں زنجیر ڈل گئی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے پار منجمد ہو گیا تھا، جبکہ ہاتھ میں پکڑے 3 گلاب بے اختیار اپنی پشت سے لگائے تھے۔ تو پھر کیسا ہے؟ جو کچھ ہوا ہے وہ کم نہیں ہے۔ آسیہ اور حیا کا فیصلہ ہمارے لیے قابل احترام رہا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی خواہش کا احترام کرے۔ بیٹی ہے وہ ہماری، ہر زندگی حیا نہیں گزارنی ہے۔ ابھی ہی اتنی پیچیدگیاں ہوں گی تو آگے کیسے چلے گا؟ وہ اخبار کو فرصت سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوچ سوچ کر کہہ رہے تھے۔ ہاں تو سنان اور وہ جانتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ تھے پر زور دیتے ہوئے ٹھہرے اور سر اٹھا کر آسیہ بیگم کو دیکھا، وہ جو خفا خفا سی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب ہم اپنی بچی سے خود بات کریں گے اور ہمارے خیال سے وہ مان بھی جائے گی۔ سنان نے گہرا سانس بھرا۔ اسے اندر جانا چاہیے، انکل اور حیا دونوں کو منانا ہے اب اسے۔ کیا مطلب؟ کیا مان جائے گی؟ آسیہ بیگم نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ سنان کے لیے منانے کی ہرگز بات نہیں کر رہی تھی، اتنا تو وہ جانتی ہی تھی۔ علی کے لیے وہ جو ابھی قدم بڑھا رہا تھا واپس ٹھہر گیا تھا، ماتھے پر یکدم لکیریں ابھر آئی تھی، ہاتھ میں پکڑے پھول اس نے غصے سے مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ ہم ان سے علی کے لیے بات کریں گے اور اس موقع پر وہ مان بھی جائیں گی۔ جانتے ہیں ہم بیٹی ہے وہ ہماری، کبھی کبھی ڈگمگا جاتی ہے مگر فیصلے لینے آتے ہیں یہاں۔ دروازے کے پار کھڑے سنان کا ہلنا محال ہو گیا تھا اور وہاں آسیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاب مسل ڈالے، پتیاں بکھر کر زمین پر بکھر گئی تھیں اور وہ ضبط کے بندھن کھونے سے پہلے ہی الٹے پاؤں واپس چلا گیا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ کبھی نہیں مانے گی شاہنواز، وہ سنان کے آگے کسی کو بھی نہیں مانگتی، اور رہی بات علی کی تو وہ اس کے لیے بھائی کے برابر ہے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں پہلے بھی اس موضوع پر بات کر کے وہ آپ سے کس قدر خفا ہوئی تھی؟ آپ چاہتے ہیں وہ پھر سے گھر سے دور جا کر رہے؟ آسیہ بیگم کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ وہ جانتی تھی حیا سنان کے آگے کسی کو نہیں مانگتی، چاہے ان کے درمیان جتنی بھی کرواہٹیں گھل جائیں، لیکن بات ضرور کریں گے ہم ان سے۔ بھائی جان کی خواہش کا بھی پاس رہ جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر آسیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس کرے شاہنواز، اب آپ بھائی جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے غصے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ہم ان پر کچھ مسلط نہیں کرتے، لیکن رشتہ تو پیش کر سکتے ہیں نا، یا نہیں؟ ان کی آواز تیز ہوئی، تبھی حیا اوپر سے نیچے آتے آتے رک گئی تھی۔ وہ اس وقت کپڑے تبدیل کر کے نہا دھو کر اتری تھی۔ حیا آگئی ہے، لیں اب پیش کریں، ذرا میں دیکھوں، میں بھی تو دیکھوں۔ آسیہ بیگم نے حیا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ دونوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ شاہنواز صاحب اس کے برابر ہیں آ کر بیٹھے۔ ان کے بیٹھنے کے انداز سے ہی صاف ظاہر تھا وہ کوئی ضروری بات کرنے والے ہیں۔ ہاں بہت ضروری بات کرنی ہے، بلکہ ایک پیشکش ہے۔ وہ کون سی پیشکش کرنے والے تھے؟ اب حیا اچھے سے جانتی تھی، آج تک انہوں نے رشتوں کی ہی پیشکش کی تھی۔ ساجدہ میرے لیے تم چائے لے کر آؤ، سر میں درد ہے، آخری جملہ انہوں نے بنبناتے ہوئے کہا تھا۔ حیا جو ماں کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اپنی ماں کو چھوڑے، ان کا تو روزگار ہے۔ شاہنواز صاحب نے نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ دیکھو بچے، ہم جانتے ہیں جو کچھ سنان اور آپ کے بیچ میں ہوا ہے بالکل اچھا نہیں ہوا، لیکن اب بھی وقت ہے، بلکہ اب ہی اصل وقت ہے۔ آپ علی کے لیے ہاں کر دیں۔ وہ جو نارمل تھی اب تک ان کی بات پر شل سی دیکھنے لگی تھی، بے اختیار نظر اپنی ماں پر گئی جو کندھے اچکا کر یہی بتا رہی تھی کہ میں بول چکی ہوں، اب تم ہی سمجھا لو، اپنے پیارے بابا جان کو بتائیں، جواب دیں۔ حیا
انسان کی سمجھداری اس کے کیے گئے فیصلوں سے ہی جھلکتی ہے، اور پسند وہ تو 2 دن کی مہمان ہوتی ہے بچے۔ وہ سانس بھر کر رہ گئی تھی آنکھوں کے باہر، پھر وہی کمرے کا منظر گھوم گیا تھا۔ کب سے آنکھیں بند کیے تو رمشا کے وہ طنز ہنسی سے کسی ڈراؤنے منظر سے کم نہ لگے تھے۔ ویسے بہت دکھ ہوتا ہے، اچھی بھلی ہو تم، مطلب شکل صورت میں بھی کم نہیں ہو، اور میں شوہر سوری میرا مطلب ہے ہونے والا شوہر ابھی سے جسٹ شٹ اپ ہے، جسٹ شٹ اپ، اتنا بھی کیا ریئیکٹ کرنا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ پیٹ پھسلا تھا وہ سب ہوا تب بھی تو تم ہاں کی، لیکن نہیں، تمہیں تو عادت ہے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنانے کی۔ ہے تمہیں کیسے سمجھاؤں، وہ خود آئی تھی، میں نے نہیں بلایا تھا اسے، اور چلو آ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کزن ہی تو ہے۔ باقی جو کچھ جس نے پل میں آنکھیں کھولی وہ کیسے بھول گئی یہ واضح۔ شاہ نواز صاحب نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہوش دلایا تھا۔ وہ اب تک اس کے جواب کے منتظر تھے۔ میں پھر جو اس نے کہا، آسیہ بیگم کی چائے ان کے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ نہیں حیا، یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے۔ وہ وہاں اس وقت چیخی تھی۔ اس کا کمرہ فی الوقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، باہر بھی اب اجالا برائے نام کا رہ گیا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، یعنی دن اور رات کے ملاپ کا وقت استقبال کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ نڈال سا بیڈ سے ٹیک لگائے اپنے سر کو جھکائے فرش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں یو تھا جسے وہ بے لگام اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شاہین بیگم جو اس کے پاس ہی آ رہی تھی، کمرے کو یوں اندھیرے میں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کہیں ان دونوں کی بہت زیادہ لڑائی تو نہیں ہوئی، ورنہ 1 گھنٹے کے بعد ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر کھڑی یہ دل میں سوچ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اندر کو بڑی پردہ کھسکایا جس سے باہر کی روشنی اندر پڑی تھی، جو کہ سر کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہ ہوا۔ وہ سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ سنان ہی کی حالت بنا رکھی ہے۔ وہ پل میں اس کے پاس پہنچی تھی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، نیچے ان سے اب جوڑوں کے مسئلے کے باعث بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا یو آہستہ سے روکا جو پہلے بل کھاتے ہوئے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اب اس کے یوں ہاتھ پر لینے پر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تھا۔ سنان، کچھ بولو بیٹا، تم گئے تھے وہاں، کیا ہوا ہے؟ منایا حیا کو، وہ بول رہی تھی جب سنان کے ہاتھ سے یو چھوٹا اور ماں کے پیروں سے لگ کر آنکھیں بھیگنا شروع ہو گیا تھا۔ سنان میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو کہو۔ سنان، اسے یوں سسکتا دیکھ ان کا اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہمارا رشتہ بچایا ہے امی، اور مجھے یہ صلہ مل رہا ہے۔ اور خالو، وہ کہتے ہیں کہ حیا کی شادی علی سے۔ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ شاہین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی سر کو اپنی گود میں رکھا، پھر لمبی سانس لی اور دوسری جانب دیکھ کر اپنے آنسو پی گئی۔ پلیز رونا بند کرو، میں ابھی جا کر بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے؟ وہ نہیں امی، آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اب وہاں نہیں جائے گا، بس بہت ہو گیا۔ ان کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے سیدھا ہوا تھا، چہرہ صاف کیا۔ ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، بہت پہل کر لی ہے ہر بار میں نے اور آپ نے، اب حیا کی باری ہے اور شاہ نواز خالو کی۔ اسے اپنی غلطی کا کچھ احساس تو ہونا چاہیے، عادت ہو گئی ہے اسے ہر دوسرے دن ناراض ہونے کی، کیونکہ اسے معلوم ہے تم اسے منا لیتے ہو۔ سنان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بے پیار سے کہنے لگی تھی، ہاں منا لیتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اسے یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے امی، آپ خالہ کو فون کر کے سب بتا دینا۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، بس گیلی آواز سے نہ جانے کیا کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دے وہ اٹھا اور لائٹس کھول کر اپنی الماری کی جانب بڑھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بتا دوں؟ پریشانی سے کھڑی ہوئی اب نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ یہی کہ الماری سے شرٹ نکالتے یکدم رکا اور ماں کی جانب پلٹا۔ وہ شیشو پنچ میں کھڑی ہوئی تھی۔ یہی کہ ہم رشتہ ختم کر رہے ہیں؟ سنان، اس کے کہنے پر وہ بے اختیار اس کا نام پکار گئی تھی۔ اور ویسے بھی میں باہر جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں، 1 مہینے سے پہلے نہیں آ سکوں گا، بول کر وہ پھر مڑا اور اپنے کپڑے پیک کرنے لگا۔ پیچھے کھڑی شاہین بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس سب معاملے کے بعد سنان چلا گیا کیلیفورنیا، اور رشتے کے ختم ہونے کا سن کر جہاں حیا کو دھچکا لگا تھا وہیں شاہ نواز صاحب سر ہلا کر حیا کو یوں دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں، میں نے کہا تھا نا، ایک اچھا فیصلہ انسان کی عقلمندی کی گواہی دیتا ہے۔ اب تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا سنان کو کہ یہ بات اسے خالہ سے معلوم ہوئی تھی، اور اس 1 ہفتے کو اس نے کیسے گزارا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن اب بہت ہوا، میں اس شخص کے لیے بالکل نہیں رہوں گی۔ وہ اس وقت اپنی سب سے اچھی دوست لائبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ لائبہ نے آ کر لوازمات سے بھری ٹرے اندر کھسکائی تو اس نے وہیں سے واپس چلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ گئی تھی۔ مگر حیا، تم بھول گئی ہو کیا سنان کا نیچر؟ وہ جو ٹرالی بیڈ تک لا رہی تھی، اس کی بات پر لائبہ کو دیکھنے لگی۔ اب اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹرالی بیڈ کے ساتھ لگایا؟ وہ پلیٹ میں چیزیں ڈال رہی تھی، اس نے بیکری ٹونگ چمچہ نما چمچ اٹھایا اور پھر پیسٹری پر سے گلاس کو ہٹایا تھا۔ میٹھی میٹھی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ حیا، تم خود سوچو، آج تک صرف تم ہی ناراض ہوتی آئی ہو، اور سنان نے ہمیشہ تمہیں منایا ہے، لیکن اس بار نہیں منایا۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیا معلوم ہے؟
کیا معلوم وہ تمہاری جانب سے پہل کا انتظار کر رہا ہو؟ ہاں، اب کون سی پہل؟ اس نے رشتہ ختم کر دیا۔ اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ پھر جیسے وہ برف کے مجسمے سے پگھلی اور سر جھٹک کر پلیٹ آگے رکھی تھی۔ ایک بار سوچو تو صحیح، بلکہ بس ایک بار کال کر کے، بس ایک بار میری خاطر پلیز، اس نے منتی انداز میں کہا تھا۔ حیا نے نظریں چرائی تھیں۔ میں کیسے؟ اس نے سانس چھوڑی اور ہارے ہوئے کی طرح منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ لائبہ نے پلیٹ سائڈ میں رکھی اور اٹھ کر اس کی جانب آ کر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اب بیڈ سے پیر لٹکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ حیا پہل کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا۔ سوچو وہ تم سے پہلے بار ناراض ہوا ہے، اس نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ وہ بے اختیار اس کی بات کاٹتے ہوئے تیز سے بولی تھی۔ حیا، میک اٹ ایزی، تم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہو یہ سب جانتے ہیں، اور پھر ایسے تو غصے میں انگوٹھی پہلے تم پھینک کر آئی ہو نا۔ اب کم از کم ایک بار بات کرو، معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سمجھی، اس نے آبرو اچکائے کہا تھا۔ حیا گلے لگ گئی تھی۔ لائبہ دھیرے سے مسکرا دی۔ چلو تم ذرا فون ملاؤ، میں یہ پیسٹری بالکنی میں جا کر ختم کرتی ہوں، بڑا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ لائبہ نے زوروں سے اس کا گال کھینچا اور اٹھ کر اپنی پیسٹری کی پلیٹ اٹھائے اسے آل دی بیسٹ کا تھم اپ دیتے ہوئے بالکنی کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ حیا کی سب سے اچھی دوست تھی اور واقعی اس کی چلبلی پیاری اور ایک وفادار دوست تھی، اور وہ دوست تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ایک مفید مشورہ دے جس سے آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے۔ اس نے سانس بھرتے ہوئے فون اٹھایا، پھر گال پھیلائے سانس باہر چھوڑی تھی۔ نروس ہو رہی تھی لیکن کیوں؟ وہ سنان سے بات کرنے لگی۔ پھر نروسنس کیسی؟ کال کرتی ہوں۔ اس نے واٹس ایپ آن کیا اور سنان کی چیٹ کھولی۔ ان دونوں نے اس پورے ہفتے ذرا بات نہ کی تھی۔ دونوں رات کو ایک وقت ہی آن لائن ہوتے تھے جس وقت بات کرتے تھے، مگر اس پورے ہفتے آن لائن ہو کر بھی دونوں نے کچھ بات نہ کی تھی۔ بالآخر اس نے کال ملائی اور فون کان سے لگایا، بالکنی کی جانب دیکھا۔ باہر بارش ہونے لگی تھی، شاید ہلکی پھوار سی تھی۔ لائبہ نے مسکرا کر حوصلہ دیا اور واپس مڑ گئی تھی۔ کال بس جا رہی تھی، وہ اٹھا کیوں نہیں رہا؟ 10 سیکنڈ گزر گئے۔ حیا نے لب کاٹے فون نیچے ہی کیا تھا کہ رنگنگ کی جگہ منٹ لکھے دکھائی دی۔ اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا، مگر وہ ہیلو حیا کیسی ہو نسوانی آواز تھی۔ سنان کا فون کسی لڑکی کے پاس کیسے؟ حیا نے فون کان سے ہٹائے سکتے میں آئی تھی۔ ہیلو، سن رہی ہو؟ حیا سن رہی ہو؟ وہاں دوسری طرف رمشا تھی جو فون پر آوازیں دے رہی تھی۔ سنان انکل واصف سے ملنے ان کے گھر گیا تھا اور اس وقت وہ واصف صاحب کے ساتھ ان کے کمرے تک کسی کام سے گیا تھا۔ واصف صاحب کو اس کی مدد درکار تھی، اسی لیے وہ اپنا فون باہر لاؤنج میں ہی بھول گیا تھا، جو بجتے دیکھ پہلے اس نے اگنور کیا، مگر جب حیا کا نام دیکھا تو اٹھا لیا۔ تمہارے پاس سنان کا فون کیا کر رہا ہے؟ سنان کہاں ہے؟ رمشا نے ماتھے پر بل ڈالے فون کو دیکھا، پھر سمجھتے ہوئے فون واپس کان سے لگایا تھا۔ اب کی بار اس کا شیطانی دماغ بھی کچھ سوچنے لگا تھا۔ حیا کی بھیگی آواز اس کے سوال سے وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کی صلح نہیں ہوئی، اور تھوڑی دیر پہلے جو سنان کہہ رہا تھا سب ٹھیک چل رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ اوہ، تو کیا تم دونوں کی اب تک صلح نہیں ہوئی؟ چھی چھی، افسوس ہوا سن کر، اللہ تمہیں صبر دے، وہ دکھی آواز میں کہنے لگی۔ حیا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گئے تھے۔ سنان کو فون اپنے آنسو پر قابو پاتی ہوئی ضبط کرتی ہوئی بولی تھی۔ سنان، دراصل وہ میرا مطلب ہے کہ ہم بائی راؤٹنگ پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ شاید وہ ٹھہری اور کمرے کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نظر نہ آیا، اور شاید وہ لوگ اس کے ڈیڈ کے اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ رمشا مزید آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ ذرا آرڈر دینے گیا ہوا ہے، گھر چائے کا تو کر لینا بات۔ حیا کو دھچکا سا لگا تھا، وہ اس کے ساتھ باہر لنچ پر گیا تھا، مگر سنان کو تو باہر کا کھانا ہی پسند نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی کبھی کسی ڈنر لنچ پر ہی اس لیے نہیں گئے تھے، اور وہ ہیلو کہاں کھو گئی؟ رمشا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا جب وہ سکتے سے باہر نکلی۔ بھاری سانسیں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے غصے سے فون بند کر کے پٹکا تھا، اور اتنی زور سے کہ بالکنی میں کھڑی لائبہ اچھل کر اندر کی جانب بھاگی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ کیا بات ہوئی؟ اس کے پاس بیٹھی کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں ہوئی کوئی بات، کیونکہ اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ لنچ سے فرصت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر لائبہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن وہ تو باہر کا کھانا ہی نہیں کھاتا، تم نے ہی تو بتایا تھا، جس پر تم بہت ناراض بھی ہو گئی تھی۔ پھر سنان نے تمہیں سرپرائز دے کر منایا تھا۔ ارے مذاق کر رہی ہوگی چڑھانے کے لیے، کوئی مذاق نہیں کر رہی، اور اگر نہیں بھی گیا لنچ پر تو رمشا کے پاس اس کا فون کیا کر رہا ہے؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس وقت لائبہ کی سنان کی ہمدردی میں کی گئی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ارے تو تم جاؤ پلیز، ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، اس نے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب ہی فون بجنے لگا سنان کی کال آ رہی تھی۔ حیا نے غصے سے فون سوئچ آف کر کے دور پھینک دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے حیا؟ وہ کچھ بولتی جب حیا کے اشارے سے اس نے سر ہلاتے ہوئے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور حیا وہیں بیڈ پر گر گئی تھی، وہ جو خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ 2 دن کے بعد آج پھر وہ ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ حیا کا فون آیا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور رمشا سے اپنا فون لیتے ہوئے کڑے تیوروں کے ساتھ کہنے لگا تھا، تم اندر تھے، میں نے پک کر لیا، اس میں کیا ہے؟ اور میں نے اتنا ہی کہا کہ تم ڈیڈ کے ساتھ بزی ہو، بس۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ اس نے صاف جان چھڑوانے والے انداز میں کہا اور کندھے اچکا کر اپنا فون اٹھا لیا۔ ذرا برابر بھروسہ نہیں ہے مجھے تم پر۔ رمشا کو گھوری سے نوازتا ہوا وہ
एक बार फिर हया को कॉल मिला रहा था, लेकिन अब की बार नंबर बन जा रहा था। यकीनन इसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो फेंक तो इसने फ़ोन किया और तुम वो दान पीसते हुए बोला और पैर टेबल पर मारते अपना कोट सोफे से उठाते चला गया था। पीछे से वासिफ साहब आए तो लाश में निमशा को अकेला पाया था। क्या तुमने फिर मेहमान को कुछ कहा है? कितना समझाया है मैंने खुद की ज़ुबान पर कंट्रोल रखा करो। क्या कहा है तुमने इसे? वो अपनी बेटी की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तभी आते ही इन पर शुरू हो गए थे। वाह डैड, आपने कुछ देखे बगैर ही सोच लिया कि मैंने कुछ किया होगा। इसे किसी काम से जाना था, वो चला गया। वो बोल कर उठ खड़ी हुई थी। वासिफ साहब ने ताज्जुब से सर हिला के उसे देखा था। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज वो कुछ और भी कहते। वो हाथ के इशारे से रोक कर वहाँ से चली गई थी। काश वासिफ साहब ने गहरी सांस भरकर छोड़ी थी। इसके इनके स्याह फॉर्मल ड्रेस से लेकर सब कुछ नया था। माँ सिवाय इनकी आंखों में बेबसी उदासी थी। कभी कभी हम माँ को बहुत याद करते हैं। हाजरा वो दिल में अपनी मरहूम सोचा से मुखातिब थे। लोग तो चले जाते हैं दुनिया से, मगर अपने प्यारों की ज़िंदगी में एक खलासा छोड़ जाते हैं जो फिर कभी नहीं पूरा होता। वो दिन आखिरी दिन था जब इसने सनान से राब्ता करने की कोशिश की थी। सनान ने हाँ इसका कॉल के बाद भी बहुत दफ़ा इसे कॉल की, मगर इसने मोबाइल ही ना खोला। और यूँ इन दोनों के बीच ज़रा सी गलतफहमी ने बदगुमानी की बड़ी सी दीवार कायम कर दी थी, जिसने बिलाखिर इन्हें अलग कर डाला था। हाल हया बाथरूम से बाहर निकली तो सनान को सर सोफे की पुश्त से टकाए लगभग गनूनगी में पाया था। सांस भर के इसने दरवाज़ा आहिस्ते से बंद किया, कहीं इसकी नींद में खलल ना पड़ जाए। देख रहे हो लोगों, अपनी नींद की कितनी फिक्र है, और वैसे नींद की दुश्मन बनी हुई थी। काश कि हम इतने हसीन जगह यूँ ना मिले होते। सनान वो खिड़की तक गई जहाँ से बाहर का खूबसूरत लॉन नज़र आ रहा था। नीचे कुछ वर्कर्स टेंट लगा रहे थे और आस्ता आसपास खड़े लोगों की तादाद कम होती जा रही थी। अगर निकल गई थी बाहर तो उठा ही देती, मुझे भी जाना था चेंज करने के लिए। वो नीचे के मंजर में मगन थी जब सनान की आवाज़ पर चौंक कर पड़ी और फिर अपनी नेकी को समुंदर में बहा आई। उठ गए ना तो चले जाओ, अब सर खाना ज़रूरी है क्या? मुँह बनाते कहती वो बेड पर धप से बैठ गई थी। गुटके से बाथरूम में जाते देखा। सनान ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, ऐसे कि वो उछल कर रह गई थी। हो ना हो बदला तोड़ने का इरादा है क्या दरवाजे को? पैसे तुम ही भरोगे, याद रखना। हया ने पीछे से आंख लगाई थी, जबकि वो अंदर से भी जवाबी कार्रवाई कर चुका था, मगर दरवाज़ा भारी होने की वजह से आवाज़ ठीक से बाहर ना आई। वो हया इसे खामोश समझकर खुद भी चुप हो गई थी। सनान अभी बाथरूम में ही था जब हया उठी और चलती हुई सामने के शीशे में खुद को देखा। दरमियाना कद, चमकती सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे स्याह बाल और वो खूबसूरत सी हया। खुद को देखकर हमेशा की तरह चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मुस्कुराते खुद से कह रही थी। जब दरवाज़ा खोलते हुए सनान के हाथ रुक गए थे, इसने बेख्तियार माथे पर परेशानी लकीरें उभरी थी। हया ने एक अंदाज से शीशे में देख कर स्टाइल मारा। सनान की तो आंखें ही बाहर आ गई थी। फिर खुद से बातें करना शुरू हो किया। सर अफसोस हिलाते हुए बाहर आया, जबकि हया अब तक शीशे के आगे खड़ी थी। सनान ने आंखें घुमाई और अपने बैग की जानिब चल पड़ा जो सोफे पर पड़ा था। हाय नज़र न लगे। अपने सर के गिर्द हाथ घुमाकर वो नज़रें उतार रही थी। हाँ, खुद की नज़र उतारने का शौक इसे अपने बाबा से लगा था। वो कहते थे कि अपनी नज़र उतारती रहा करो, और अब वो इसकी आदत बन गई थी। हर इंसान में कुछ अजीब आदतें होती हैं जिसको वो कभी नहीं छोड़ पाता। इसमें भी थी खुद की नज़र उतारने की अजीब सी आदत, जिसे शायद वो कभी नहीं छोड़ पाएगी। मैं देखता हूँ। दरवाज़ा बचा तो सनान इसे कहता दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा था। हया ने दुपट्टा शीशे में देखते हुए ठीक किया। रोबी इसके पास पीछे गई थी। अरे अंकल आप आइए ना। वो वासिफ अंकल थे। सनान के कहने पर इससे हाथ मिलाते आगे बढ़े थे, फिर खुद सोफे पर बैठे और इन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। हया बैठ के सराहने पर बैठ गई तो सनान बैठ के दूसरे सराहने पर, जैसे शुमाल और जुनूब। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना बच्चों? और कमरे के लिए माजरा, ये पहली बार हुआ है कि एक भी कमरा नहीं बचा जो खाली है। अरे नहीं अंकल, माजरत की क्या बात है, और वैसे भी एक रात की तो बात है, कल की फ़्लाइट है मेरी। हया ने कहा। सनान की जानिब देख मुँह बनाकर वापस नज़रें घुमा लेती। अजीब, मैंने क्या कहा है अभी? सना ने ऊपर देखकर दिल में शिकवा किया और अफसोस से देखता रह गया। इसका कुछ नहीं हो सकता था। कल की फ़्लाइट है, मगर कल तक की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तुम लोग फ़िक्र ना करो, सुबह तक आफत टल जाएगी तो रूम्स भी खाली हो जाएंगे। वो हया की बात पर हैरान हुए थे। ज़ाहिर है सुनामी के खदशात बाबत फ़्लाइट्स तो कैंसिल हो ही गई थी। जी अंकल, और सब ठीक है नीचे? वो लोग एडजस्ट हो गए हैं कि? सनान को याद आया जब वो लोग आए थे तब वहाँ एंट्रेंस पर बहुत ज़्यादा रश था। हाँ बेटा, वो रुके। वैसे जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। बाहर गार्डन में लगे टेंट देखे तुम लोगों ने? जी अंकल, मैंने देखी हैं अभी। इन के सवाल पर हया तेज़ी से बोली थी। हाँ, दरअसल वो हमने एक दूसरी साइट के लिए ऑर्डर किए थे, मगर बदकिस्मती से वहाँ का काम रुक गया तो वो सारे टेंट यहीं रखवा दिए हैं। और मैं परसों यही सोच रहा था कि वो बेकार पड़े हैं, लेकिन इस वक्त इस आफत की वजह से बहुत मुश्किल हुई। फिर याद आया कि हम वो टेंट निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखो, बेकार नहीं किया, मेरा नुकसान भी नहीं हुआ। इससे ही लिए अगर नुकसान हो भी जाए तो सब्र करना चाहिए।
जैसे आज मेरे काम आ गया वैसे ही तुम्हारे काम भी आएगा। वो मुस्कुराते हुए खड़े हो गए थे। सनान और हया एक पल के लिए शल से रह गए थे। उसने हया की जानिब देखा, वो भी मुड़ी, दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली। आज कितने दिन बाद दोनों की आंखें दो चार हुई थी, लेकिन एक में गुस्सा और गम झलक रहा था, दूसरे में सिर्फ अफसोस। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरी इस बात को याद रखना, जो भी होता है ज़िंदगी में वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए कभी ज़रा-ज़रा सी बातों पर एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। वो जज़्ब के आलम में कह रहे थे। सनान इनके मुकाबले खड़ा हुआ देख सकता था, इनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन झलकती नमी के बाइस वो ताबेदारी की सूरत में सर हिला गया था। ज़िंदगी में बदमज़गी तो फिर बर्दाश्त हो जाती, मगर ज़िंदगी तन्हा काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें तो हमारी आंटी बहुत याद आती है, इनकी कमी हमें बाइस औक़ात बहुत सताती है, न जाने क्यों, मगर वो जो दिन में आया बोलते गए थे। हया अफ़सोस से मुस्कुरा दी थी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, इसने आगे बढ़कर कहा तो अंकल वासिफ़ ने शफ़क़त भरा हाथ इसके सर पर फेरा था। आमीन, सना ने धीमे से कहा था। खुश रहो मेरे बच्चे, चलो मुझे कुछ काम है। हया, ख़्याल रखना अपना, आराम करो, कल मिलता हूँ। ओके अंकल। अपना इनका मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। शायद काम होगा। शब ख़ैर अंकल, आप भी अपना ख़्याल रखिएगा, हया ने पीछे से कहा। वो पलटकर सर में ज़ंबिश देते हुए मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। एक वासिफ़ अंकल हैं, इतने अच्छे सुलझे हुए इंसान, और एक इनकी बेटी चुड़ैल कहीं की। वो चुड़ैल बोलते वक्त सड़ा हुआ मुँह बना गई थी और वापस बेड पर बैठ गई, चेहरा सामने खिड़की की जानिब था। चलो शुक्र है तुमने माना तो सही कि वो चुड़ैल है, मेरा कसूर नहीं है। सनान ने सोफ़े के पास आते इसके कहने की देर थी, हया ने सर उठा के इसे खूंखार नज़रों से देखा था। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी भी नहीं है, ना ही मांगूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। हया की बात पर सनान ने संजीदगी से कहा। सख्त तेवर लिए बाहर खुलती खिड़की में जाकर खड़ा हो गया है। हया उंगली मरोड़ती हुई उठी और अपने बैग से वर्कशीट वगैरह निकाल कर बेड पर बैठ गई थी। हेलो, हाँ शुक्र है फ़ोन उठाया तुमने, सब ठीक है ना? वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हया की जानिब इसकी पूछती हुई नहा कर निकला था, इसीलिए टी शर्ट अब भी हल्की नम थी। ओह, दोस्तों की इतनी फ़िक्र। हया ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा था, वैसे वो था तो ऐसा ही, सबकी फ़िक्र करने वाला, बस हया ही लापरवाह है। राइटर साहिबा, तुम मुझे ज़्यादा ही बुरा नहीं बना रही? हया ने मुझे गुस्से से कहा। ये खैर है, कुछ नहीं कहती, अब अपना काम करो, भूलो तो नहीं हूँ। कल तो मुझे भी काम था, लेकिन लगता नहीं कि निकल पाऊँगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे इस वक्त मेल कर सकती हो। हया जो बज़ाहिर बिखरी शीट्स में मसरूफ़ नज़र आती, सनान के मुँह से लड़की का नाम सुनकर मुँह में सिमटी और चूर नज़रें इस पर टिकाई थी। शुक्रिया, सुबह से पहले सब मुकम्मल हो जाएगा, तुम आगे मेल कर देना, ठीक है? हैव अ गुड नाइट। वो मुस्कुराते हुए रिलैक्स अंदाज में मुड़ा था। हया जो इसकी जानिब देख रही थी, जैसे सीधी होकर बैठी थी, चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन भौहें बीच में सिमटी थी। सनान ने देखा और नासमझ बनता हुआ सोफ़े पर बैठ गया था। बेड पर तो बेचारे को जगह ही नहीं दी गई थी। हया ने इसे सोफ़े पर बैठने से एलर्जी जो हो गई थी। तुम वहीं सो सकती हो, मैं तंग नहीं करूँगा, मुझे काम है बहुत। सना ने उंगलियां लैपटॉप पर फुर्ती से चलाते हुए कहा था। वो इस वक्त टांग पर टांग जमाए सोफ़े पर लंबाई में बैठा हुआ था, पीछे कुशन लगाए और एक अपनी गोद में रखा हुआ था, जिस पर लैपटॉप था। नम बाल की मोटी लटें माथे पर हमेशा की तरह लहरा रही थी। मगर मुझे भी काम है, वो धीमे लहजे में बोली थी। सर नीचे झुकाया हुआ था, जबकि बाल ऊपर से कैचन में बंधे हुए थे और नीचे से खुलकर आधे को गिर रहे थे। सनान ने की आंखियों से देखा था। हया के चेहरे पर संजीदगी थी या उदासी, वो समझ ना पाया। नहीं, भला उदासी क्यों होगी? सर झटक कर वापस वो नज़रें लैपटॉप पर झुका गया था। हया ने फिर निगाह उठा के इसकी जानिब देखा। वो काफ़ी मसरूफ़ था, हमेशा की तरह अपने काम में जान और मेहनत कर रहा था। फिर चाहे सुबह हो या रात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एकदम ही दिल उचाट हो गया था। वर्कशीट लिपटे वो वापस बैग में डाल गई थी। बाकी सामान भी तेज़ से उठाकर बैग के अंदर डाला था। क्या मैं अफ़सोस कर रही हूँ अपने रवैये पर? कहीं सनान से मिलकर मेरा दिल तो नहीं पिघल रहा? मगर नहीं, मैं क्यों भला अफ़सोस करूँगी जब कुछ किया नहीं। हाँ, वो खुद से दिल में हम कलाम थे, जबकि सनान से यूँ खड़ा देख पूछने की गर्ज से इसे पुकारने लगा, मगर हया तो न जाने कहाँ खोई हुई थी। हया, आपकी बारिश ने ज़ोर से पुकारा। हया एक झटके से चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई थी। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? कब से पुकार रहा हूँ, दिमाग कहाँ चल रहा है? इसने भौहें उचकाई थी। हाँ कुछ नहीं, मैं रूम से बाहर जा रही हूँ, टहल कर वापस आती हूँ, बोलकर तेज़ से बाहर निकल गई थी। सनान ने गहरा सांस खींचा और लैपटॉप खोला, जो वो हया की वजह से बंद कर चुका था। इसने घड़ी में वक्त देखा, जो रात के 11 बजा रही थी। इस वक्त टहलने गई है। हया बाहर आई, राहदारी इसे इस वक्त खाली नजर आई थी। सब थक हार कर आराम कर रहे होंगे शायद। वो हाथ बाजू पर बांधते हुए आराम आराम से चलने लगी। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है अंकल ने होटल को, इंटरेस्टिंग। वो ताइशी निगाहों से देख रही थी
اس وقت وہ زیادہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ کچھ چاہیے یاد تھا آپ کو میم؟ وہ دیوار کے ساتھ رکھے پودے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی جب عقب سے ایک آواز ابھری تھی۔ حیا پلٹی تو دیکھا یہ وہی لڑکی تھی جس نے نیچے نے کمرے کی چابی تھمائی تھی۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس ایسے ہی کمرے میں بور ہو گئی تھی اور ٹہلنے چلی گئی، حیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس لڑکی نے سر کو خم دیا اور سامنے بنے روم کا دروازہ چابی سے کھولنے لگی تھی۔ مسٹر واصف نے بتایا تھا کہ آپ دونوں ان کے گیسٹ ہیں، تو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ نے بس ایک بیل بجانی ہے اور میں حاضر۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے حیا سے سوال کیا جس پر وہ مسکرا کر اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ ویسے بھی سنان کے ساتھ اب تک اس کا موڈ آف ہی رہا تھا۔ ویسے کب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے سنا ہے ایک بار پہلے بھی کیلیفورنیا میں سونامی آ چکی ہے، حیا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو اب کمرے میں رکھا لیمپ نکال رہی تھی۔ جی میم، میں آ تو چکا ہے اور اس سے تباہی بھی بہت ہوئی تھی، مگر یہ والا جلدی ہی ٹل جائے گا، ڈونٹ وری، اور میرے خیال سے تو صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکی لیمپ دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس کی جانب پلٹی اور مسکرا دی، پھر واپس باہر کو ہو گئی تھی۔ یہ فالتو کمرہ ہے کیا؟ نہیں تو میں تو بس لیمپ چینج کروانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں، وہی پروفیشنل مسکراہٹ وہ ہر جواب دھیمے لہجے میں دے رہی تھی۔ لیکن یہاں تو شاید کوئی ہے ہی نہیں، وہ ششو پنج میں مبتلا ہوئی ہوٹل کے سارے روم سے بک ہو گئے تھے، تو یہ کمرہ خالی کیسے رہ گیا؟ کمرہ بک ہو یا نہ ہو، مینیجر کا خاص خیال رہتا ہے ہر چیز پر، کبھی بھی کچھ بھی خراب نہ پڑا رہے۔ اس کی بات پر بظاہر مسکرا دی۔ واصف انکل نے تو کہا تھا سارے کمرے بک ہو گئے ہیں۔ سنو، یہاں کتنے رومز ہیں؟ لگ بھگ 200 سے زائد۔ اس کا یہ جملہ حیا نے زیر لب دہرایا تھا۔ 200 سے زائد کمرے ہیں تو پھر کوئی اور سوال میم؟ ہاں کیا؟ اس کے سوال کرنے پر وہ اپنی سوچ سے باہر آئی تھی۔ نہیں شکریہ، لڑکی سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی جبکہ پیچھے کھڑی ہے آپ اصل معنوں میں سوالوں میں آن گھیری تھی۔ واصف انکل وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے کسی راہ پر چلتی تھی، کچھ تھا جو بہت ضروری تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز خاموش کمرے میں پڑی تھی، ایک دم گونجی تو اس نے دروازے کے باہر کھڑے ویٹر کو اندر آنے کا کہا تھا۔ ویٹر صحیح خاموشی کے ساتھ اندر آیا، کافی کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور مسکرا کر سر کو خم دیتے ہوئے واپس چل دیا تھا۔ سنان نے سستی اتارتے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی اور لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھ کر سامنے ٹیبل پر رکھا گرما گرم کافی کا کپ اٹھایا تھا جس کا دھواں فضا میں تیزی سے اڑ رہا تھا۔ اس نے ایک سپ لیا اور آنکھیں بند کی، حیا کا حسین چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، نظر سیدھی گھڑی پر گئی تھی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ کیا 12 بج گئے؟ حیا واپس کیوں نہیں آئی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا گرم کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دل میں سوچا، تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے پتہ کیسے نہیں چلا؟ منہ میں بڑبڑایا اور وہیں اپنی جیکٹ، فون اور والیٹ وغیرہ پھرتی سے اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ پیچھے وہ دھواں اڑتی کافی ٹیبل پر یوں ہی پڑی رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر سب سے پہلے ریسیپشنسٹ کے پاس گیا اور واصف انکل کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں، اب صبح ہی آئیں گے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا سر؟ تو آپ بتا سکتے ہیں۔ نہیں شکریہ، بول کر وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر ٹہل کر واپس لڑکی کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے کسی لڑکی کو جاتے دیکھا ہے؟ وہ جو میرے ساتھ تھی۔ وہ بات ریسیپشنسٹ سے کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں چاروں طرف گھومتی حیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا، وہ آپ کی ایکس منگیتر؟ اس کے اس طرح کہنے پر وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ ریسیپشنسٹ بولتے بولتے رکی تھی۔ ہاں، وہ کچھ دیر پہلے باہر کی جانب جاتی نظر آئی تھی۔ اٹک کر بولتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا، اپنا کام میں لگ گئی تھی۔ سنا سخت تیور لیے سر ہلاتے چل دیا تھا۔ اوہ، پہلے خود ہی ایکس منگیتر کہا؟ اب میں نے کہہ دیا تو برا لگ رہا ہے؟ وہ لڑکی سنان کی پشت کو دیکھتے ہی من میں بولی تھی اور سر جھٹک کر فائل اٹھا کر اپنا کام کرنے لگ پڑی۔ سنان باہر کو نکلا۔ یہ ایک بہت وسیع گارڈن تھا، آس پاس لوگ موجود تھے، کچھ ٹہل میں انجوائے کر رہے تھے، کچھ ٹہل رہے تھے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا سب یہاں سونامی سے بچنے کے لیے آئے تھے۔ لگتا تھا سب کو پکنک پوائنٹ مل گیا ہو۔ حیا کہاں چلی گئی ہو تم؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتا یہاں وہاں نظر دوڑا رہا تھا، چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ وہ یہاں تو نہیں ٹہلنے آئی ہوگی، یقیناً کہیں خاموش والی جگہ پر گئی ہوگی، مگر کہاں؟ فون بھی بیوقوف کمرے میں چھوڑ گئی ہے، اب ڈھونڈوں گا کیسے؟ کہیں باہر تو نہیں نکل گئی؟ اس نے بظاہر نظر بڑھائی، سامنے گیٹ سے جتنی بھی سڑک نظر آ رہی تھی سنسان پڑی تھی۔ وہ باہر کیوں آیا؟ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، اوپر سے ہوٹل کی باؤنڈری کے علاوہ آگے سب اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ دل میں امید رکھتا آگے بڑھنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے حیا نے دیکھا واصف انکل غصے میں آگ بگلا ہوتے کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے ہولی۔ وہ تیزی سے نیچے کی جانب اتر رہے تھے، حیا بھی پیچھے آئی۔ دراصل وہ ان سے کمرے کی بات کرنے جا رہی تھی۔ جب اتنے سارے کمرے خالی ہیں تو الگ الگ کیوں نہ دیا؟ وہ ایک کمرے کی جانب بڑھے، حیا بھی جو پیچھے اس کا دوپٹہ سائیڈ میں رکھے گلدان سے اٹک گیا۔ چھی، یہ کہاں پھنس گیا؟ وہ دوپٹہ نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ واصف انکل اب کمرے کے اندر جا چکے تھے۔ اس نے دوپٹہ نکالتے ہوئے سانس بھری اور کمرے کی جانب بڑھی جب واصف انکل کی چیخنے کی آواز آئی۔ آس پاس کوئی نہ تھا، یہ آفس تھا شاید۔ جسٹ شٹ اپ رمشا، یہ سکھایا ہے میں نے کہ دوسروں کا فون بغیر اجازت اٹھاؤ، یہ سب کرو، تیز آواز میں رمشا پر چلائے تھے۔ حیا کو یہاں کھڑے باتیں سننا ٹھیک نہ لگا تھا، مجھے بعد میں آنا چاہیے۔
میں نے سنان کا فون اٹھایا تھا اور وہی کہا تھا جو کہنا چاہیے تھا، اور ان دونوں کی تو پہلے سے ہی اتنی لڑائی تھی، میری کیا غلطی؟ وہ جو بات کی جا رہی تھی، رمشا کی باتوں نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ وہ منہ کھولے واپس شوق میں پلٹی تھی، ماتھے پر لکیریں ابھر گئی تھی۔ تو سنان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ حیا کا فون آیا ہے، تم نے کیوں اٹھایا؟ اور پھر اس سے ایسا کیا کہا جو ان دونوں کے درمیان اتنے فاصلے بڑھ گئے کہ نوبت رشتہ ختم کرنے پر آ گئی؟ مجھے تو پتہ بھی نہ چلتا اگر میں پوچھتا نہیں۔ واصف صاحب سر پکڑے بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کوتاہی کر دی تھی اس کی پرورش میں، کہاں کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی اس سے جو وہ ایسی نکلی تھی؟ ڈیڈ وہ ان کے پاس بیٹھے سمجھانے کے لیے لب کھولے تھے۔ آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سنان پر شک کرتی ہے۔ اب میں نے ذرا سا چڑھا دیا تو وہ بھڑک ہی گئی۔ مطلب اتنا پوزیسو کون ہوتا ہے؟ اس کی بات پر واصف صاحب نے گھور کے اسے دیکھا تھا، زور سے سر ہلایا تھا۔ باہر کھڑی حیا نم آنکھوں سے دیوار تھام گئی تھی۔ رمشا میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، اور اب بھی یاد رکھو کہ ان دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ تم ٹھیک کرو گی۔ بتاؤ گے کہ کیوں گئی تھی تم وہاں اور کیوں حیا کو جھوٹ بولا تھا، سمجھی؟ وہ بول کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رمشا بھی تنگ کر اٹھی تھی۔ نو وے ڈیڈ، میں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی، اور اگر ان دونوں کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا تو وہ کبھی اس پر شک نہ کرتی، نہ ہی وہ دور ہوتا۔ غلطی ان کی ہے، میری نہیں، اور باقی سب بھی مذاق میں کہا تھا۔ وہ دونوں سیریس لے گئے تو میں کیا کروں؟ وہ بول کر منہ بنائے ہاتھوں کو بازوؤں کے گرد باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں فون کر کے ان پٹانگ باتیں نہیں بولنی چاہیے تھی، اور سنان کب آؤٹنگ پر گیا تھا؟ ہاں، ڈسکسٹنگ رمشا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یہ سب کرو گی۔ تمہارا مذاق ہو گیا اور اس مذاق میں ان کا رشتہ اجڑ گیا۔ میری بہنیں جنہوں نے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، آج میری اپنی اولاد کی وجہ سے ان کے بچوں کا گھر اجڑ گیا۔ وہ افسوس و صدمے سے کہہ رہے تھے۔ رمشا نے ان کی جانب دیکھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ڈیڈ پریشان ہو، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ حیا کا سانس لینا محال ہو گیا تھا، اس کا یہاں دم گھٹنے لگا۔ وہ الٹے پاؤں باہر کو بھاگی تھی، آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ڈیڈ آپ کیوں ٹینس ہو رہے ہیں؟ رمشا دھیرے سے کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اب کوئی بھی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ صبح بات کریں گے اور تم سب کچھ سارٹ آؤٹ کرو گی، سمجھ آئی؟ ابھی گھر جاؤ، ڈرائیور باہر ہی کھڑا ہے، بول کر وہ باہر چلے گئے تھے۔ پیچھے سے رمشا پیر پٹک کر رہ گئی۔ عجیب، ڈیڈ کو یہ نہیں دکھتا وہ دونوں ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں؟ وہ منہ بڑبڑاتی ہوئی باہر گاڑی کی جانب چل دی تھی۔ اب صبح ہی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ابھی تو وہ سوئے گی جا کر۔ حیا کے پیر مدھم چال چل رہے تھے، وہ دونوں ہاتھ بازو کے گرد باندھے ڈگمگاتی ہوئی چلنے لگے تھے، آنکھوں سے گرتے آنسو پورا چہرہ بھگونے کے کام میں مگن تھے۔ دل لرز سا رہا تھا، ایسے میں حال دل کسے سناؤں جا کر؟ وہ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اور میرے اللہ میں کیا کروں؟ میں اتنا روڈ کیسے ہو سکتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ سنان نے کبھی کسی لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا؟ پھر بھی میں رمشا کی جان نہ سمجھ سکی اور سب برباد کر دیا۔ میں ہمیشہ یہی کرتی آئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے روڈ پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آس پاس اس وقت سناٹا تھا، تاریخ سڑک پر فی الوقت تنہا معلوم ہوتی تھی۔ میں کیسے ٹھیک کروں سب کچھ؟ کیسے ہوگا سب ٹھیک؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ کاش میں سنان سے ایک بار اکیلے بات کر لیتی، شاید وہ… میں کیا کروں یا اللہ؟ وہ وہیں سر جھکائے روتی جا رہی تھی، آنکھیں دھندلا چکی تھی۔ تاریخ منظر جو تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا وہ بھی آنسوؤں کے پار چلا گیا تھا۔ سر میں ٹیس سی اٹھی تو وہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی ہونے لگی، مگر درد کی شدت مزید بڑھتی گئی، اسے آنکھیں تک نہ کھولی گئی تھی۔ چند لمحے سر کے وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ہوش سے بیگانہ ہوتی نیچے گر گئی تھی، اور سر جا کر نوکیلے پتھر پر لگا جس سے دماغ سن ہو گیا تھا۔ حیا، حیا! دور سے کہیں سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی تھی، جیسے اس کے دماغ نے پہچاننے کے عمل سے گزرے بغیر ہی چھوڑ کر اس پر وجد سا طاری کر دیا تھا۔ آخر بار جو محسوس ہوا تھا وہ صرف ایک شناسا سا لمس تھا جسے وہ پہچانتی تھی، مگر کس کا ہے یہ سمجھ سے باہر تھا۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اس نے بے جان پڑتے ہاتھ دھیرے سے ہلائے، مگر وہ اوپر اٹھ نہ سکے۔ آنکھوں کو زنبش دیتے ہوئے اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو باہر کی تیز روشنی آنکھوں میں تیزی سے چبھتی۔ چند سیکنڈ گزرے تو اس نے آہستہ آہستہ بالآخر آنکھیں کھول ہی لی تھی۔ زور دینے کی وجہ سے سر میں ٹیس سی اٹھی، بے اختیار ہاتھ سر کو تھامنے لگا تو کسی نے تھام لیا تھا۔ سر میں چوٹ آئی ہے اور ہاتھ میں ڈرپ ہے تو ایسے سیدھا ہی رکھو۔ اس کا ہاتھ واپس سیدھا رکھتے ہوئے سنان نے حیا کی طرف دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی آثار نہ تھے، جیسے جانچنے یا سمجھنے کی ضرورت پڑے۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ سنان کی آواز پہ اس نے پلکیں جھپکائی جو کب سے جامی تھی، سر میں درد۔ وہ بولتے بولتے رکی اور سنان کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں سنان، اب کی بار اس نے پورے اعتمادی سے بولا۔ سنان نے سر ہلا دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ حیا کو درد ہو رہا ہے، مگر اس نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو سوئی بھی چپ جانے پر میرے آگے
گھنٹوں روتی تھی اور آج اتنے فاصلے آ گئے ہیں کہ وہ دکھائی دیتا درد بھی چھپا رہی تھی۔ ثنا نے دل میں سوچا وہ اس کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں بول کر بغیر اس کی جانب دیکھے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ایان نے کب سے آنکھیں بند کی تھی، مجھ سے کترانے لگا ہے، میں نے بہت فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ صحیح کہتی ہے رمشا، سب کچھ میرے شک کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی آنکھیں نیچے بو رہی تھی، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ کر گردن تک پھسلتا چلا گیا۔ یا اللہ میرا پلیز میرا سنان مجھے واپس کر دینا، پلیز میں آپ سے اپنا سنان واپس مانگتی ہوں، پلیز اسے مجھ سے دور مت کریے گا، پلیز اسے میرا ہی رہنے دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا۔ وہ بغیر ہاتھ میں لگ گئی ڈرپ کی پرواہ کیے ہاتھ جوڑ کر تھوڑی سے ٹکائے روتے ہوئے من ہی من میں گڑگڑا رہی تھی۔ ہاتھ میں اٹھتی ٹیسے، سر میں لگی چوٹ کے درد سے بڑھتی شدت، وہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے بس گریہ کر رہی تھی۔ اسے بس فکر تھی تو بس اس بات کی کہ کچھ بھی کر کے اس کا سنان واپس مل جائے۔ میں اب کبھی اس سے نہیں لڑوں گی، کبھی بھی نہیں لڑوں گی، کوئی سوال جواب کچھ بھی نہیں کروں گی، اسے واپس کر دیں پلیز میرے اللہ۔ اس کی ساری باتیں بھی مان لوں گی، بس ایک بار مجھے میرا سنان واپس کر دیں، بس ایک بار۔ وہ ابھی ہی اندر آیا تھا، سنان کا دل تڑپ گیا تھا اسے یوں ہاتھ جوڑے روتا دیکھ کر۔ وہ تیز تیز سے بولنے لگی، آنکھیں زور سے میچ ہوئی تھی۔ حیا چپ ہو جا، پلیز آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اس کے پاس جاتے ہوئے اس کے جوڑے ہاتھ پکڑ کر سیدھا کرنے لگا۔ وہ اس قدر سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ یہی ہوں میں حیا میری شیزو، آنکھیں تو کھولو۔ وہ باقاعدہ کبکواتے ہوئے پوری ہل بھی رہی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف سے ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ڈاکٹر! اس نے وہیں سے چیخ کر ڈاکٹر کو آواز دی تھی، جو اس کے بلانے کے باوجود بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئے تھے۔ واپس حیا کی جانب دیکھا تو وہ دیکھ سکتا تھا اس کے لب صرف سنان کی ملا چپ رہے تھے، سر میں زور دینے کے باعث نئی پٹی پر بھی خون کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں، اور یقیناً یوں سختی سے ہاتھ کو جوڑے رکھنے پر اس میں ہاتھ میں لگی سوئی بھی چبھ رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا اندازہ کرتے ہوئے وہ لرز گیا تھا۔ حیا پلیز سنبھالو خود کو، حیا! آخر میں وہ اسے دونوں بازو سے پکڑے زور سے چیخا تھا حیا کہ یوں کہ حیا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے چیخنے پر اندر تک جھنجھوڑ سی گئی تھی۔ ہوش کرو، یہی ہوں میں، چپ ہو جاؤ۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے جڑے ہاتھوں میں بالآخر الگ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ڈاکٹر بھی اندر آ گئی، مگر حیا نے سنان کا پکڑا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اب تک ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی، یا شاید سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا صرف اپنے برف سے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھوں پر اس کا گرم سا لمس۔ یہ بھی سٹریس میں ہے، تبھی یہ سب ہو رہا ہے۔ میں آپ کو رات کو بھی بتایا تھا نا، مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کھانے پینے کا بھی بالکل خیال نہیں رکھا گیا، بس تبھی یہ سب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں اسے تحمل سے کہا تھا۔ سنان نے سر ہلا دیا تھا، حیا کی جانب دیکھا جو اب آنکھیں بند کیے سیدھا ہاتھ سر پر رکھے ہوئی تھی۔ اسے یقیناً شدید درد ہو رہا تھا۔ مس حیا ریلیکس، خود پر زیادہ زور نہ ڈالیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی آپ۔ سر کی چوٹ بس ان کی بے ہوشی تک خطرناک تھی، اب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بس انہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے حیا اور پھر سنان سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ بتانے لگے تھے۔ سنان نے سوکھ کر سانس لی اور شکریہ کرتے ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے، پھر وہ ایک پرچی پکڑا کر وہاں سے چلے گئے۔ حیا بس اب خود کو مزید پریشان نہ کرنا، میں یہیں ہوں، سب ٹھیک ہے ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ حیا نے سسکی بھرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو آنسو پھر سے لڑک کر آنکھوں میں سے بہہ گئے تھے۔ بس میں ہوں نا یہیں، دیکھو کہیں نہیں جا رہا، سب ٹھیک ہے حیا، مت دو خود کو اتنی تکلیف پلیز۔ وہ پاس ہوتے ہوئے اب منتوں پر آ چکا تھا، اس کی بچپن کی محبت ہی وہ اسے یوں اس طرح روتا تڑپتا ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حیا نے اشکولے لیتے ہوئے سانس بھری اور اس کی جانب دیکھتے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، جس پر سنان نے فوراً شہادت کی انگلی رکھ دی تھی۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو ورنہ یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پیار بھری دھمکی دے رہا تھا، جس پر حیا نے واپس ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت شاید ہوش میں نہ تھی، بس پھر چپ چاپ لیٹی رہو، آنکھیں بند کرو، شاباش، اور یہ ہاتھ سیدھا رکھو، ڈرپ ختم ہونے دو، میں یہیں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ہاتھ سیدھا کیا جس میں ڈرپ لگی تھی۔ وہ خود سٹول پاس کرتے ہوئے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ رونا نہیں، آنکھیں بند کر لو۔ وہ جو شاید پھر رو دیتی، اس کے لپٹنے پر آنسو پی گئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ یہی تمہارے پاس کھڑا ملوں گا۔ آخر اپنی حیا کو چھوڑ کر سنان ملک کہاں جا سکتا ہے؟ اسے یوں محبت سے لبریز اضطراب اور نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، اور اس کے اشارے پر
بالآخر آنکھیں بند کر لی تھی سنا نے، لمبی سانس بھری اور رب کا شکر ادا کرنے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہیں ہاسپٹل کے اس کمرے میں شکرانے کا نفل پڑھنے کی نیت سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز میں ابھی کافی وقت تھا۔ وضو کر کے باہر نکلا تو نظر بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی حیا پر گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب حیا نے اس طرح اپنے جذبات، اپنے احساسات اس کے سامنے بیان کیے تھے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، یا اللہ پلیز میرا ثنا مجھے واپس کر دے۔ کانوں میں اس کے الفاظ اب تک سفر کر رہے تھے، مسکراہٹ میں ڈلے لبوں کے اوپر مجھے نم سی تھی وضو کے پانی قطرے اس کے چہرے سے اب تک بہہ رہے تھے۔ پھر وہ سانس بھر کر وہیں چادر بچھائے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر پر رومال باندھ لیا تھا، اور چونکہ ہسپتال میں پریئر ہال تو تھا نہیں، اور پھر حیا سے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اس نے ہاتھ اوپر دعا کے لیے اٹھائے تھے اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ میں جانتا ہوں جذباتی ہے، غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے اس سے، لیکن وہ دل کی اتنی ہی صاف ہے میرے مولا، کم از کم منافقوں کی طرح دل میں باتیں تو نہیں چھپاتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے کرب سے آنکھیں کھولی تھی کہ بندہ آنکھوں کے پار جو شخص نظر آیا وہ اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا، بس میری حیا کو جلد از جلد ٹھیک کر دیں پلیز۔ پھر کوئی رکاوٹ، کوئی شخص ہمارے بیچ نہیں آ سکے گا، نہ ہی میں آنے دوں گا۔ یا رب میری مدد کرنا، میں نہیں چاہتا حیا کبھی بھی جان پائے کہ اس کے پاپا نہیں ہی۔ یہ سب کہتے کہتے لفظ حلق میں ہی کہیں نصب و نابود ہو گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اوپر کی جانب دیکھا جہاں سفید چھت نظر آ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کیے صرف اپنے رب سے مخاطب تھا، بس حیا کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بہت حساس ہے یا رب، آپ تو سب جانتے ہیں، یا اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارے درمیان آئے ہر فاصلے کو ختم کر دیں۔ اب اور مصیبتیں اور دوریاں نہ سہنی پڑیں، میں حیا کو یوں روتا تڑپتا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا اللہ، میری مدد کر، میری مدد فرما۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے گردن موڑی جہاں حیا ابھی ویسے ہی لیٹی تھی۔ میری حیا، سنان ملک کی حیا، اس نے پیار سے دیکھتے ہوئے وہ نیچے بچھی چادر اٹھاتے ہوئے کہا، اور حیا کے پاس گیا۔ اب اس کے نزدیک جوتے 3 بار سر پر لگی چوٹ پر پھونک ماری تھی۔ اللہ تمہیں جلد از جلد ٹھیک کرے۔ چکے ہوئے اس دنیا جہاں سے بے خبر وجود کو دھیرے سے کر پھر واپس سیدھا ہو گیا۔ رات کو وہ اس سے جس حالت میں روڈ کے بیچوں بیچ بے ہوش ملی تھی وہ اب تک بھول نہ پا رہا تھا۔ حیا کے سر سے بہتا خون، وہ لال رنگ جو اس کے کپڑوں میں اب تک لگا ہوا تھا، وہ سانس بھر کر پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا وہ حیا کو وہاں سے روڈ سے ہاسپٹل تک اس حالت میں کس طرح لایا تھا، اور پھر اس نے خود کو کیسے سنبھالا۔ 3 دن بعد حیا کے زخم پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، اس لیے آج ان دونوں کی روانگی تھی۔ وہ دونوں یہاں کیلیفورنیا آئے تو الگ الگ تھے، مگر قسمت کے کھیل کے اب واپس ساتھ ہی جا رہے تھے، ہنسی خوشی۔ انکل واسف اور رمشا نے ان دونوں کو رخصتی دی اور ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آئے تھے۔ حیا اور رمشا کے بیچ تو پہلے بھی کوئی خاص تضاد نہ تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا دونوں کی فطرت کے بابت تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ۔ سنان، وہ جو منہ کے آگے میگزین پھیلائے سکون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، حیا کتنی محبت سے پکار پر فٹ سے اس کی جانب متوجہ ہوا، جی کہیے زوجہ۔ تو بھی اس کی جانب پورا گھوم کر اس نے اس طرح کہا کہ وہ مسکرا دی تھی، پھر پزل ہوگی۔ بولو بھی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنان کی گہری آنکھیں اسے خود میں پیوست ہوتی نظر آئی، وہ یکدم سیدھی ہوئی، گہری سانس بھری۔ سنان رسی دبا کر رہ گیا تھا، اس طرح دیکھوں گی تو کیا کہوں گی میں؟ وہ دونوں بازو سینے پر لپٹتے اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگی تھی، لہجے میں روٹھا پن ابھر آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا، یوں معنی خیزی سے دیکھ کر۔ اچھا چلو، نہیں دیکھتا تمہاری طرف، اب بولو۔ سنان نے واپس میگزین کھولا، لیکن اب اس بار اپنی گود میں رکھ لیا تھا، چہرہ چھپا نہ رہا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر بے اختیار ہنس دی تھی۔ کچھ نہیں، بس پوچھنا تھا مجھے کچھ۔ حیا نے نگاہیں نیچے کی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں اسکارف کے سرے سے الجھ رہی تھی۔ پوچھو، میں سن رہا ہوں۔ سنان نے اس کا وہی ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھوں کی حرکت کو مکمل ختم کرتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے آنکھیں زور سے میچی اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، پاپا نے کیا کہا تھا؟ سنان، اس کے سوال پر سنان نے ہاتھ اٹھانا چاہا تو حیا نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا اور نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ حیا اب سب۔ سنان، پلیز میں جاننا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی چھپا رہے مجھ سے، پلیز، اور وعدہ کرتی ہوں اب کی بار غصہ بھی نہیں کروں گی۔ آخری جملے پر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر گردن کی کھال پکڑے فاتح کا سگنیچر سائن بنایا تھا۔ اچھا بتاتا ہوں، لیکن یہ جان لو کہ انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ٹھیک ہی کیا، تو اس لیے میں جو بھی بتاؤں گا اسے یہیں بھول جاؤ گی، ہاں پکا پکا؟ اس کے یوں ہوتے اسے پکا پکا کہنے پر ہلکا سا مسکرا دیا اور گود میں رکھا میگزین بند کر کے سائڈ پہ رکھا تھا۔ یا دراصل رمشا منگنی والے دن اندر روم میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں تم سے شادی نہ کروں، کیونکہ تمہاری اور میری بالکل نہیں بنتی، اور یہ بات پورے خاندان کو معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ حیا کی شادی تو ویسے بھی اس کے کزن علی سے ہوگی، اور وہ بھی بہت جلد اس فیصلے پر حامی بھر دے گی۔ جب میں نے پوچھا اور مزید اگلوانے کی کوشش کی تو اس نے شاہ نواز انکل کا نام لیا۔
کہ وہی ایسا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ سب تبھی بتایا جس دن وہ لوگ جانے والے تھے۔ میں اس سے منگنے کے بعد صرف اس لیے اتنی بات کر رہا تھا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے یہ سب وہ کس کے کہنے پر کیا ہے، لیکن جب میں نے اس پر غصہ کیا اور باہر جانے کو کہا تو اپنی عادت کے مطابق مجھ پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ اس ہی دوران میرا پیر پھسل گیا اور تم بھی آ گئی۔ اس کے بعد میں گیا بھی تھا تمہارے گھر اسی دن، لیکن شاہنواز انکل کی باتیں سننے الٹے پاؤں واپس آ گیا تھا، اور یقین بھی ہو گیا کہ رمشا کو انہوں نے ہی کہا ہوگا، لیکن میں نے تم سے رشتہ کبھی ختم نہیں کیا تھا حیا، بس تمہیں سانس دلانے کی گھر سے دور ہو گیا تھا۔ وہ ہوٹل میں ایک کمرے کا بھی میں نے ہی باسط انکل کو کہا تھا۔ دیکھو میرا صبر کا پھل مجھے مل گیا، مجھے میری حیا واپس مل گئی۔ اس نے بات مکمل کر کے سر اٹھا تو حیا ایک بار پھر نم چہرہ لیے دیکھنے لگی تھی۔ سنا نے نفی میں سلیلا اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ روح نہیں حیا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا شاید اس سے زیادہ ریئیکٹ کر جاتا، نہیں تو میری جگہ ہوتے تو پہلے پوری بات سنتے سمجھتے، اور سب سے بڑی بات کسی غیر کی باتوں پر یقین نہ کرتے۔ پتہ ہے وہ رمشا بعد میں میرے پاس بھی آئی تھی اور اتنا کچھ کہہ کر گئی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں سمجھ نہ پائی کچھ بھی۔ میری اس غلط فہمیوں نے ہمارا رشتہ ڈیمیج کر دیا۔ سنان وہ بھیگے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی، آواز میں بھی کپکپاہٹ سنان محسوس کر چکا تھا۔ کچھ برباد نہیں ہوا حیا، سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا تمہیں، اور دیکھو یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ وہ سامنے بیٹھا بچہ تم پر یوں ہی ہنستا رہے گا۔ اس کے پاس آ کر اس طرح سے کہنے پر حیا نے بے اختیار سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھا جہاں ایک 4 سالہ بچہ ان دونوں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پر مسکرا دیا تھا اور زور سے آنکھیں جھپکائی تھی۔ اس کے کیوٹ سے بچے کی اس ادا پر حیا روتے ہوئے بھی بالآخر مسکرا دی تھی۔ چلو چپ ہو جاؤ ورنہ میری ہونے والی بیوی کے ڈارک سرکلز ہو جائیں گے۔ اب کی بار پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ حیا نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ اس کا کس قدر خیال رکھتا تھا، اور شاید ہی کوئی سنان ملک جیسے خیال رکھ سکتا تھا اس کا، جیسے معاملات کو وہ ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ ایسے نہ دیکھو پھر کہو گی کہ سنان کا چوڑا جونا اور اس کی وہ مسکراہٹ سے جگمگاتا چہرہ۔ حیا نے اپنے ہاتھ چڑھوائے اور مسکراہٹ چھپائی اور واپس سیٹ پر ٹیک لگا لی تھی۔ ہیو اے گڈ نیپ مائی چھوٹا بیبی۔ اپنے کان کے پاس ہوتی سرگوشی پر حیا نے فوراً آنکھیں کھولی اور سنان کو گھور کر دیکھا۔ وہ جو کہکا لگائے کان پکڑے ہوئے واپس پیچھے کھسک گیا تھا۔ سنان نے اسے یہ جملہ چلانے کے لیے کہتا تھا کیونکہ اسے چھوٹا بیبی اپنی چڑ لگتی تھی۔ دراصل وہ سنان کے کندھے تک آتی تھی۔ تنگ مت کرو، سونے دو مجھے ورنہ واپس سے ایکس منگیتر بنا دوں گی، اسے دھمکی لگاتے ہوئے واپس آنکھیں بند کرنے لگی۔ تبھی سنان نے اس کا کان کھینچا اور پھر پھرتی سے میگزین سامنے پھیلا لیا۔ میں لاسٹ وارننگ دیتی ہوں، حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن سنان کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے ہاتھوں نے حرکت کی تھی۔ اب کی بار پھر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ایک بار پھر سنان نے اس کا گال کھینچا، اب بس ہو گئی تھی حیا کی۔ وہ اس کی جانب مڑی اور اپنے ہاتھوں کا موقع بناتے ہوئے اس کے بازو پر مارنا شروع کر دیا۔ اچھا بس معاف کرو۔ اپنی حرکت پر افسوس کرتے ہوئے ہنسی روکے حیا سے معافی مانگنے لگا۔ وہ سنان کے مقابلے کافی دبلی تھی، لیکن ہاتھ بڑے زور کے لگتے تھے۔ اوہ معاف کیا، ہوں ہاں نظروں سے کہتے ہوئے اب سانس بھر کر تحمل سے سونے لگی۔ جب ایک بار پھر سنان حیا کی رونتی ہوئی آواز سے چیخ پر جہاں باقی سب متوجہ تھے وہیں کہکا لگاتے سنان کی شامت آ پہنچی تھی۔ یہ سنان ملک کی زندگی کی سب سے حسین شب تھی جسے وہ زندگی بھر کبھی نہ بھلا پائے گا۔ آج اس کی قربانی، اس کا سمجھوتا، اس کا خلوص اور سب سے بڑھ کے اس کا صبر و تحمل اپنے تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ آج اس کے صبر کا میٹھا نہیں بلکہ شہد سے زیادہ میٹھا پھل مل چکا تھا۔ آج اس کی بچپن کی محبت، اس کی شیزو کا اوکے میں اسے پتہ نہیں شیزو ہی پڑھ رہی تھی، اس کی شیزو کا، اس کی حیا ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چلی تھی۔ وہ جو اس کے ہجر کی راتوں میں بہائے آنسو تھے، آج کی شب اس پر پھول بن کر نچھاور ہو رہے تھے۔ وہ کڑوی یادیں جو اس نے صبر سے گزاری تھی، آج کی شب اس پر نور بن کر بکھر رہی تھی۔ بس کہ آج اسے اس کی ساری خوشیاں دے گئی تھی۔ آج سنان ملک کا امتحان اختتام پذیر ہوا تھا اور ایک خوبصورت سفر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی جان لیوا خاموشی کو دروازوں کی چرچراہٹ نے توڑا تو حیا نے بے اختیار یہاں وہاں گھومتی نگاہیں نیچے جھکا لی تھی۔ گھونگھٹ نے تو پہلے ہی اس کے حسن کو ڈھک دیا تھا، جبکہ گود میں رکھے سجے سنورے ہاتھ دیکھ کر سنان بے اختیار سا ہوا تھا۔ وہ کس طرح اس مالک کا شکر ادا کرے اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کی حیا، سنان ملک کی حیا، اس کے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی اور وہ بھی اس طرح کے جیسے کسی گڑیا کا گمان ہو۔ السلام علیکم، آداب عاشقانہ قبول کیجیے گا زوجہ محترمہ۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے حیا کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کو زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں نمک کا مجسمہ بنا گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حیا کی آواز جو شاید نہ جانے کتنے سیکنڈ بعد نکلی تھی اور وہ بھی اتنی ہلکی کہ کانوں کی آواز کا شعبہ ہوا ہو۔ حیا میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں میری محرم جاں۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کر وہ واری واری ہو گیا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہ تھا، وہ
جو حیا کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، مگر اس روب میں وہ واقعی اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اپنے نام کی طرح ہی پاکیزہ اس کے چہرے پر نور بن کے بکھری تھی۔ اس کے الفاظوں کی گہرائی میں جاتی حیا شرماتے ہوئے لال پیلی پڑی تھی۔ ویسے تم اس قدر کیوں شرما رہی ہو؟ ہم پہلی بار مل رہے ہیں کیا؟ اس کے ہاتھوں کو دھیرے سے جھنجھوڑنے والے انداز میں ہلاتے ہوئے حیا کو چہرہ جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ اس طرح باتیں کریں گے تو میں شرماؤں گی نا؟ ہر لڑکی شرماتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے کہہ رہی تھی۔ اف، کیا تم نے کیا کہا واقعی میں؟ سنان نے اداکاری کرتے ہوئے ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے رکھا اور اس کا ہاتھ کھینچا کہ وہ آخرکار اس کی نظروں سے بچ نہ سکی۔ سنان کی نظروں میں خود کے لیے اتنی محبت وہ دیکھ نہ سکی اور ہمیشہ کی طرح اس موقع پر بھی نم آنکھیں کر کی تھی۔ اوہ میری محرم جاں، اتنا رو کر تو آئی ہو رخصتی میں، واللہ اب آنسو نکلے نہ تو پھر وہی ادھورا جملہ اور لب دیتی نگاہیں۔ سنان جی میری جان، پیار کی پکار پر پیار سے دیا گیا جواب۔ حیا رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ باسط انکل ٹھیک کہہ رہے تھے، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، میں نے اپنی غلطی سے ہمارے رشتے کی اہمیت جانی ہے اور خاص کر آپ کی اہمیت جانی ہے۔ یہ جانا کہ میں حیا سنان ملک کے بغیر ادھوری ہوں۔ میں نے جانا کہ سنان مر تو سکتے ہیں مگر اپنی محبت سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جانا کہ سنان ملک مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سنان بے اختیار مسکراتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، ایسے کہ حیا کا سر اس کے کندھے پر ٹک گیا تھا، کیونکہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حیا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اگر آپ کی محبت کی طاقت نہ ہوتی تو شاید میری نادانی ہمارے رشتے کو کچا نگل جاتی۔ حیا بس کرو، جو ہوا سو ہو گیا، اب سب ٹھیک ہے نا؟ اب اس نئے رشتے کی شروعات سب کچھ بھلا کر ایک نئے سرے سے کرو۔ جو کچھ تم نے اپنی غلطی سے سیکھا ہے اسے آئندہ آنے والے کل میں استعمال کرنا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی پیار سے اسے دیکھا۔ لڑائیوں سے دوستی تک کا سفر، پھر دوستی سے محبت، محبت سے ایکس منگیتر، اور پھر بالآخر وہی محبت سے محرم تک کا سفر۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ حیا کے اتنے خوبصورت انداز پر وہ اسے خود کے ساتھ لگائے اس پر جاں نثار ہوا تھا۔ اور یہ تم سے آپ تک کا سفر بھی بہت مبارک ہو زوجہ محترمہ۔ اس کی بات پر وہ شرما سی گئی تھی۔ اس کے یوں شرمانے پر ہنسنے پر سنان کا اونچا قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا، اور یوں ہمارے حیا اور سنان کی کہانی اختتام پذیر ہوئی تھی۔ یہ غلط فہمیاں رشتے میں کسی آگ کے شعلے جیسا کام کرتی ہیں، جس کی ذرا سی چنگاری بھی رشتے کو پکڑ لے تو آہستہ آہستہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، جبکہ شک کا بیج بھی ان غلط فہمیوں کے سہارے ہی پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم غیروں کی باتوں پر جلدی عمل نہ کریں اور اپنے رشتوں پر پر اعتمادی اور بھروسہ قائم رکھیں۔ ختم شد۔ سوری ریڈرز، یہ تھا ناول ایکس منگیتر، اور اس کی رائٹر ہیں زینب سرور، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلد سے سبسکرائب کر رہے، اچھا سا رسپانس دیا کریں، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔